ایک زمانے میں پوسٹ ماڈرنزم نوجوانوں کے اندر بہت ہی زیادہ مقبول ہوا کرتا تھا، خاص طور پہ وہ نوجوان جو کہ یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے تھے اور ایک طرف سرمایہ داری نظام پر سخت سے سخت تنقید بھی کیا کرتے تھے کہ سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں ریسزم پیدا ہوتا ہے، نسل پرستی پیدا ہوتی ہے، سیکسزم پیدا ہوتا ہے، پیٹریارکی پیدا ہوتی ہے، یعنی پدرسری نظام پیدا ہوتا ہے، خواتین کے درجے کو گرایا جاتا ہے۔ تیسری طرف یہ کہ اس کے نتیجے میں کلاسزم اور کلونیلزم پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ طبقاتی استحصال اور نوآبادیاتی نظام پیدا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں جنگ پیدا ہوتی ہے، بڑی بڑی عالمی جنگیں جس سے انسانیت نیست و نابود اور تباہ و برباد ہوتی ہے۔ مگر دوسری طرف یہ نوجوان یہ بھی سمجھتے تھے کہ سوویت یونین کا جو ماڈل ہے، چاہے وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہو، ویتنام ہو، کوریا ہو یا سوویت یونین خود ہو، وہ ایک ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹی ہے، ایک بہت ہی سفاک قسم کی آمریت ہے، لہٰذا وہ کمیونزم کے بھی خلاف تھے اور کیپٹلزم کے بھی خلاف تھے۔ تو یہ نوجوان کوئی آلٹرنیٹیو تیسرا رستہ تلاش کر رہے تھے اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید پوسٹ ماڈرنزم ایک ایسا نقطہ نظر ہے، فلسفہ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، یا آپ کہہ لیں انٹلیکچوئل ٹرینڈ ہے، جس کے اندر ان کو کوئی ایسا نقطہ نظر ملے گا جس سے وہ تمام مختلف تحریکوں پر سوال اٹھا سکیں گے، اسکیپٹیکل کردار ادا کر سکیں گے۔ اس تھیسس میں پوسٹ ماڈرنزم پر تنقید کروں گا اور آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ پوسٹ ماڈرنزم کے خیالات، خاص طور پہ آنٹولوجیکل اپسٹمولوجیکل خیالات، در حقیقت کاؤنٹر انلائٹنمنٹ سے شروع ہوئے، فیشزم اور نازیزم کے اندر مزید پھیلے اور وہاں سے فرانس کے انٹلیکچوئلز میں 1960s میں پھیلتے پھیلتے امریکہ کے اکیڈمی کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر گئے اور وہاں سے دنیا کے اندر مقبول ہوئے۔ یہ بات درست ہے کہ جن نتائج پر پوسٹ ماڈرن فلاسفرز آپ کو پہنچاتے ہیں LGBTQ کے حوالے سے یا خواتین کے معاملات کے حوالے سے یا کلونیلزم کے حوالے سے یا ریسزم کے حوالے سے، وہ تو فیشزم سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ مگر جہاں تک پوسٹ ماڈرن خیالات کی فلسافیکل فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، یعنی ان کی آنٹولوجی اور اپسٹمولوجی کا تعلق ہے، تو آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ پوسٹ ماڈرن آنٹولوجی اور اپسٹمولوجی در حقیقت کاؤنٹر انلائٹنمنٹ سے ہوتے ہوئے فیشزم کے ذریعے فرینچ انٹلیکچوئلز میں پہنچی، اور جہاں پہ انہوں نے اس کو مارکسزم کی آنٹولوجی اور اپسٹمولوجی کے خلاف استعمال کیا اور اکیڈمی کے اندر پھیلایا۔ آئیے سب سے پہلے تو میں کچھ ٹرمز واضح کرنا چاہتا ہوں اور ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں تاکہ سارے معاملات کلیئر رہیں۔ سب سے پہلے تو پوسٹ ماڈرنزم کی ڈیفینیشن کرنا ضروری ہے کہ آخر کار یہ کیا بلا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک آپ بات کر سکتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن پیریڈ ہے، اور دوسرے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس پیریڈ میں اس دور میں کچھ ایسے خیالات ہیں جو رائج ہیں، ان خیالات کو آپ پوسٹ ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک تو پوسٹ ماڈرن پیریڈ کا تعلق ہے تو یہ تو ہمارے لیے کوئی پیچیدہ بات نہیں، چاہے آپ پوسٹ ماڈرن خیالات سے اگری کریں یا نہ کریں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام ایک قسم کے پوسٹ ماڈرنزم دور کے اندر داخل ہو گیا ہے، جس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ایک ایسے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ ہائپر کنزیومرزم قائم ہے اور ورچوئل ریالٹی کو ٹیک اوور کر رہی ہے۔ اس کو اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پوسٹ ماڈرن دور پیدا ہو گیا ہے جہاں پہ سمل کارا جو سیمولیشن ہے ریئل لائف کی، وہ ریئل لائف سے زیادہ اہمیت رکھنا شروع کر دے۔ اس دور کو پوسٹ ماڈرن دور کہا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ تو کوئی ہم بڑی ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ ہاں ایک ایسا دور آیا ہے جس کے اندر ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہائپر کنزیومرزم دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر ہماری دلچسپی دور میں نہیں بلکہ خیالات میں ہے۔ تو پوسٹ ماڈرن خیالات کیا ہیں؟ جب بھی آپ کوئی بڑا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ یہ نظر آئے گا کہ اس کے اندر خاصی ڈائیورسٹی موجود ہوتی ہے۔ چاہے آپ کرسچینٹی کو اٹھا لیں یا اسلام کو اٹھا لیں، ہندوازم کو لے لیں، بدھزم کو لے لیں یا کسی بھی ریلیجن کو لے لیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ریلیجس فلسفی اور ریلیجس تھاٹ کے اندر بھی بہت ساری ڈائیورسٹی موجود ہے، بہت سارے مختلف خیالات آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ لبرلزم کو اٹھا لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لبرلزم میں بھی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، یہ نہیں کہ تمام لبرلز ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں۔
اگر آپ بائیں بازو مارکسزم کے خیالات کو اٹھا لیں، سوشلزم کمیونزم کے خیالات کو اٹھا لیں، تو وہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ ڈائیورسٹی نظر آئے گی، اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت سارے مختلف خیالات ایک دوسرے سے بحثیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تمام ریلیجس لوگ ایک ہی خیال رکھیں گے، تمام لبرلز ایک ہی خیال رکھیں گے، تمام بائیں بازو کے لوگ ایک ہی نقطہ نظر رکھیں گے، وہ در حقیقت انہوں نے کبھی ہسٹری آف آئیڈیاز کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لبرلز ایک پیج پہ ہمیشہ رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی غلط فہمی۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو کہ ریلیجس ہیں ایک پیج پہ رہے ہیں تو ریلیجس ہسٹری ذرا تھوڑی سی پڑھ لیں۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہائے ہائے لیفٹ سارا ایک کیوں نہیں ہوتا، تو لیفٹ سارا ایک نہ تو کبھی تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ براڈ کیٹیگریز ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ملتی ہے۔ اسی طرح پوسٹ ماڈرنزم بھی ایک ایسی تحریک ہے جس کے اندر بہت سارے مختلف خیالات ملتے ہیں آپ کو، اور اس کی وجہ سے جب بھی آپ پوسٹ ماڈرنزم کی ڈیفینیشن کریں گے تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے کہے گا نہیں مگر وہ فلانا تھنکر جو ہے وہ تو اس سے ایگری نہیں کرتا، وہ تو اس پہ کچھ مختلف موقف رکھتا ہے۔ یہ بات درست ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے خیالات ہیں، 4 ایسے بلکہ خیالات ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پوسٹ ماڈرن دور کے اندر بہت سارے اسکالرز پھیلا رہے ہیں، اور ان خیالات کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کے بنیادی خیالات تصور کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم پوسٹ ماڈرنزم کی کچھ براڈ کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کیٹیگرائزیشن نہ کریں تو پھر ہم ان خیالات کو ایز اے ہول ایڈریس بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہم کرٹیک کر سکتے ہیں، تو لہٰذا کچھ جنرلائزیشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنزم کی ڈیفینیشن 4 ایسی براڈ تھیم سے کی جا سکتی ہیں جو کہ انٹلیکچوئل کرٹیکس ہیں، جس کے اندر تنقید کی گئی ہے۔ ایک ہے انلائٹنمنٹ پر تنقید، ایک ہے آبجیکٹیوٹی پر تنقید، ایک ہے تنقید گرینڈ نیریٹیوز پر، اور چوتھی تنقید ہے یونیورسلزم کے خیالات پر۔ ان چاروں چیزوں کو ایک ایک کر کے ذرا دیکھتے ہیں۔ انلائٹنمنٹ کا دور ہے 18ویں صدی کا دور، اور اگر آپ اس سے منسلک کسی انقلاب کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن وہ انقلاب ہے جو انلائٹنمنٹ کے خیالات اور تصورات کو امباڈی کرتا تھا، یعنی کہ ان پر عملی جامہ اس نے پہنایا۔ فرینچ ریولوشن اور اس کے ارد گرد جو ساری انٹلیکچوئل ڈیبیٹ تھی وہ کیا تھی؟ فرینچ ریولوشنریز اور ان کے ساتھ منسلک تمام فلاسفرز یہ کہتے تھے کہ انسانیت ڈوگما، سپرسٹیشن اور اتھارٹی ایک قسم کی جاہلیت میں ڈوبے پڑے ہیں۔ وہ لوگوں کی بات قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ان کے اوپر اتھارٹی رکھتے ہیں، یا وہ سپرسٹیشس باتیں قبول کر لیتے ہیں کہ یہاں جن بھوت ہیں اور یہ ہے، یا وہ ڈوگمیٹکلی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہمیں کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ منطق کی روشنی میں، ریزن کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں تمام چیزوں کو نہ صرف سمجھیں بلکہ عقل کی روشنی میں، ریزن کی روشنی میں ایک نیا سماج تعمیر کریں، ایک نئی ریاست تعمیر کریں، ایک نئی معیشت تعمیر کریں، ایک نیا ایتھیکل سسٹم بنائیں، یعنی کہ ایک ایسا نظام جو کہ ہمیں نئی اخلاقیات سکھائے، بلکہ تمام کے تمام ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے، ہمارا کام، ہمارے اعمال، تمام چیزوں کو ہم نے مذہب کی کسوٹی پر نہیں بلکہ عقل کی کسوٹی پر چلانا ہے، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور ایک نیا سماج عقل کی بنیاد پر، ریزن کی بنیاد پر تشکیل دینا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا خیال تھا وہ یہ کہ عقل ہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تمام انسان در حقیقت یونیورسل ہیں، برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا انہوں نے پیدا کیا انسان کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمام انسانوں کے یکساں ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ فرینچ ڈیکلیریشن آف دا رائٹس آف مین ہو یا امریکن ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہو، وہ کہتے ہیں کہ وی ہولڈ دیز ٹروتھس ٹو بی سیلف ایویڈنٹ دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول، تمام انسان برابر ہیں۔ یہ ایک قسم کا یونیورسلسٹ ہیومنزم ہے کہ انسان کے تجربات ایک جیسے ہیں، انسان تمام کے تمام ایک جیسے ہیں، لہٰذا ان کے ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایک پبلک کی، عوام کی جنرل ول ہوتی ہے، یعنی عمومی ان کی رائے
ہوتی ہے, ان کی ول ہوتی ہے, ان کی ایما ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور حکومت ان کی عمومی رائے پر قائم ہونی چاہیے. عوام کی رائے کا احترام کیا جائے اور حکومت وہی پالیسی نافذ کرے, وہی قانون نافذ کرے, وہی آئین بنائے جو کہ عوام کی جنرل ول پر بنیاد رکھے, یعنی عوام کے پاس تمام اختیارات ہونے چاہیے. یہ پروسیس اس طرح سے ہوا کہ فرانس کے اندر بادشاہت کے دور کے اندر, یعنی فیوڈل پیریڈ کے اندر, 3 بڑے بڑے طبقات ہوا کرتے تھے جو جنرل اسمبلی میں بیٹھا کرتے تھے. پہلا طبقہ جس کو وہ فرسٹ اسٹیٹ کہتے تھے, اسٹیٹ کا مطلب ویسے تو ہم کہتے ہیں ریاست, مگر فرینچ لوگ اس سے مراد لیتے ہیں طبقہ. تو فرسٹ طبقہ یعنی کہ فرسٹ اسٹیٹ کون سا تھا؟ کلرجی کا, یعنی کہ کیتھولک چرچ کا. وہاں پہ سب سے پہلے سب سے آگے کلرجی کے لوگ بیٹھتے تھے. اور پھر دوسری طرف دائیں طرف بیٹھا کرتے تھے بڑے بڑے فیوڈل لارڈ جن کی بڑی بڑی زمینیں ہوا کرتی تھیں. اور تیسرا طبقہ ہوا کرتا تھا ان لوگوں کا جن کو بورژوازی یعنی فرانس زبان کے اندر مڈل کلاس کہا جاتا تھا. مڈل کلاس کے اندر تاجر بھی شامل تھے, مڈل کلاس کے اندر وکیل بھی شامل تھے, مڈل کلاس کے اندر پروفیشنل لوگ بھی شامل تھے, اور وہ بھی ٹیکس ادا کیا کرتے تھے. ان 3 طبقات کے درمیان بنیادی لڑائی ہوئی اور تھرڈ اسٹیٹ نے کلرجی کو بھی اور فیوڈل لارڈز کو بھی شکست دی, ایک نئی نیشنل اسمبلی قائم کی, اور اسی کو ہم کہتے ہیں دا فرینچ ریولوشن. جو کلرجی کی زمینیں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیوڈل لارڈز کی زمینیں تھیں وہ مڈل کلاس کے لوگوں نے چھین کر کسانوں کے اندر تقسیم کر دیں. اس زمانے میں مڈل کلاس کے لوگوں کے ساتھ مزدور بھی شامل ہو گئے, کسان بھی شامل ہو گئے, لہٰذا یہ ایک بہت بڑا پاپولر ریبیلین ہو گیا. اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرینچ ریولوشن کے خیالات اور اس کے ساتھ منسلک امریکن ریولوشن کے خیالات پوری دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے, اور تمام جگہوں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بھی اسی قسم کی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. یہ امریکن ریولوشن ہے 1776 کی کہانی, اور فرینچ ریولوشن ہے 1789 کی کہانی, یعنی اینڈ آف دی 18th سینچری, 18ویں صدی کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انلائٹنمنٹ پروجیکٹ جو اس سے کافی دیر پہلے سے جاری و ساری تھا, اب اقتدار میں آ کر ایک نئے سماج کو قائم کرتا ہے. وہ کون رائٹرز تھے جو اس انلائٹنمنٹ کی نمائندگی کرتے تھے؟ اس میں شامل ہیں یو کے رائٹرز بھی, اسکاٹش رائٹرز بھی, اس میں فرینچ رائٹرز بھی, یورپین کانٹیننٹ کے رائٹرز بھی شامل ہیں. کچھ نام آپ کے سامنے لوں گا. اس میں شامل ہے فرانسس بیکن, جارج برکلی, ایڈمنڈ برک, ڈینس ڈیڈیرو, تھامس ہابس, ڈیوڈ ہیوم, ایمینول کانٹ, جان لاک, جان ژیک روسو, لائبنز, اسپینوزا, وولٹیر, میری وولسٹون کرافٹ, ہیگل وغیرہ وغیرہ. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو آپ پڑھتے ہیں جب آپ کسی پولیٹیکل تھیوری کی کلاس لیتے ہیں. اس میں زیادہ نام ہے مگر آپ انہی قسم کے لوگوں کو پڑھتے ہیں. انلائٹنمنٹ پر در حقیقت سب سے پہلے مارکسسٹوں نے ہی تنقید کی, مگر ایک طرف وہ تنقید بھی کرتے تھے, دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انلائٹنمنٹ ایک بہت بڑا انقلاب تھا, ایک ایسا انقلاب تھا جس نے دنیا کو تبدیل کر دیا. پہلی دفعہ سرمایہ دار طبقے نے اقتدار حاصل کیا, اور اقتدار حاصل کر کے اس نے دنیا کو تبدیل کر دیا, ایک بہت بڑا انقلاب کیا. یعنی کہ فیوڈلزم کے مقابلے میں سرمایہ داری نظام کو مارکسسٹ ایک ترقی پسند نظام تصور کرتے ہیں, اور لہٰذا اس انقلاب کی حمایت کرتے ہیں. بہرحال ایک طرف وہ اس انقلاب کی حمایت بھی کرتے ہیں, دوسری طرف اس انقلاب کو گلوریفائی, رومینٹسائز نہیں کرتے, بلکہ اس کا سائنسی تجزیہ کرتے ہیں, اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, مثال کے طور پہ فریڈرک اینگلز لکھتے ہیں اپنی کتاب اینٹی ڈیورنگ میں, دا فرینچ فلاسفرز آف دی 18th century, the forerunners of the revolution, appealed to reason as the sole judge of all that is. آپ سمجھ گئے بات کہ یعنی کہ فرینچ فلاسفرز 18ویں صدی کے جن کی وجہ سے انقلاب ہوا, جنہوں نے انقلابی خیالات کو جنم دیا, وہ یہ کہتے تھے کہ صرف اور صرف ریزن, عقل تمام چیزوں کی جج ہوگی, کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اس کا فیصلہ مذہب یا دین کی بنیاد پر نہیں ہوگا, ڈوگما کی بنیاد پر نہیں ہوگا, سپرسٹیشن کی بنیاد پر نہیں ہوگا, اتھارٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ جو کہ آپ سے اوپر بیٹھا آپ کو کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ قبول کر لیں. نہیں, صرف اور صرف ایک ہی بنیاد ہے, اور وہ بنیاد ہے عقل. وہ کہتے ہیں a rational government,
ریشنل سوسائٹی ور ٹو بی فاؤنڈیڈ, کہ ہم نے عقل کی بنیاد پر ایک سماج کو بھی اور ایک حکومت کو بھی تشکیل دینا ہے. اینگلز لکھتے ہیں everything that ran counter to eternal reason was to be remorselessly done away with. یعنی کوئی ایسی چیز جو عقل کی بنیاد پہ نہیں قائم, اس کو ہم نے بالکل ختم کر دینا ہے. اینگلز جاری رکھتے ہیں کہ we saw also that this eternal reason was in reality nothing but the idealized understanding of the 18th century citizen just then evolving into the bourgeois. یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو عقل کی بنیاد پر حکومت قائم کرنے کی بات تھی, عقل کی بنیاد پر سماج اور معیشت قائم کرنے کی بات چیت تھی, در حقیقت اس نعرے کے پیچھے اس نئے طبقے کے مفادات پوشیدہ تھے جو کہ آگے بڑھ کر ایک سرمایہ داری طبقہ بن گیا, ایک سرمایہ داری نظام اس نے قائم کیا, سرمایہ دار نے سیاسی اقتدار حاصل کیا. یہ نعرہ کہ ہم عقل کی بنیاد پہ سماج کو تبدیل کریں گے, در حقیقت اینگلز کہہ رہے ہیں فرینچ ریولوشن کے دور میں وہ تحریک تھی, وہ نعرہ تھا جس کے نتیجے میں فیوڈلزم سرمایہ داری نظام کے اندر تبدیل ہو گیا. مگر آپ یہ مت سمجھیں کہ مارکس اور اینگلز اس تبدیلی کے مخالف تھے, ہرگز نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے, اور مارکسسٹ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فیوڈلزم کے مقابلے میں کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری نظام ایک زیادہ ایڈوانسڈ موڈ آف پروڈکشن ہے, ایک زیادہ ترقی یافتہ نظام ہے. اور جب کوئی سوسائٹی فیوڈلزم سے کیپٹلزم کے اندر جاتی ہے تو وہ مزید اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور اس ترقی کے نتیجے میں ہی آگے جا کر سوشلزم پیدا ہوتا ہے. تو سرمایہ داری نظام نہ تو اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے. سرمایہ داری نظام ایک استحصالی نظام ضرور ہے, مگر تاریخ میں اس کا ایک کردار رہا ہے جو کہ انقلابی رہا ہے اور پروگریسو بھی رہا ہے. جب اس نے فیوڈلزم کو توڑا, فرینچ ریولوشن قائم کیا اور وہ تمام اداروں کو اور سوچ کو بھی تبدیل کیا جو اس فیوڈل نظام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, تو مارکس اور اینگلز لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ترقی پسند تبدیلی تھی, ایک پروگریسو چینج تھا, ایک انقلاب تھا جس کی تعریفیں انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں بھی لکھیں, اور انہوں نے کہا اسی انقلاب کے نتیجے میں اور آگے اسی تسلسل کے نتیجے میں سوشلزم کی راہ ہموار ہوتی ہے. انہی انقلابوں کے نتیجے میں سیکولرزم قائم ہوا, یعنی کہ مذہب اور ریاست کو علیحدہ کر دیا گیا. ریاست مکمل طور پہ سرمایہ داروں کے کنٹرول میں آ گئی, اور چرچ اور اس کے ساتھ منسلک مختلف ادارے کیونکہ بنیادی طور پہ فیوڈلزم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, فیوڈل مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تو ان کو ریاست سے علیحدہ کیے بغیر سرمایہ داری نظام کو مزید آگے تقویت نہیں مل سکتی تھی. سیکولرزم سرمایہ داری نظام کے لیے ایک اشد ضرورت تھی, فرانس کے اندر بھی, امریکہ کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی. تو اس طرح چرچ اور اسٹیٹ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے. دوسرا, اس کے ساتھ فرینچ ریولوشن اور امریکن ریولوشن نے ایک نئی بنیاد ڈالی قانون کے لیے. انہوں نے یہ کہا کہ پرانے زمانے کے اندر قانون تو ریویلڈ لا پر بنیاد رکھتا تھا, ڈیوائن لا پر بنیاد رکھتا تھا, یعنی قانون مذہب پر بنیاد رکھتا تھا. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ مذہب پر بنیاد نہیں رکھے گا بلکہ نیچرل لا پر بنیاد رکھے گا. نیچرل لا سے ان کی مراد یہ تھی کہ قدرت بذات خود ایک قانون کے تحت ہی چلتی ہے, اور قدرت سے ہم جڑے ہوئے ہیں, اور وہ قوانین جن کے تحت قدرت چلتی ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں. ہمارے اندر ایک نیچرل سسٹم آف جسٹس موجود ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو خود بخود ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ بہت غلط چیز ہو رہی ہے, اور اس لیے ہم قانون کی بنیاد اب رکھیں گے نیچرل لا پر. مزید انہوں نے یہ کہا کہ ریاست کی بنیاد ہوگی کہ عوام اقتدار سنبھالے گی, تمام اختیارات عوام کے پاس ہوں گے, بادشاہ کے پاس نہیں ہوں گے, چرچ کے پاس نہیں ہوں گے, فیوڈل لارڈز کے پاس نہیں ہوں گے. بادشاہت کو ختم کرنے کا مطلب تھا ایک ریپبلک کو قائم کرنا. اور چوتھی بات یہ کہتے تھے کہ ہم یونیورسلزم میں بلیو کرتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں, ان کے برابر کے
حقوق ہونے چاہیے۔ مارکس اور اینگلس کا یہ خیال تھا کہ جو خیالات فرینچ ریولوشن میں پیدا ہوئے ہیں، جو فلسفہ فرینچ ریولوشن میں پیدا ہوا ہے، انہی کے تسلسل کے نتیجے میں سوشلسٹ خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ مثال طور پہ مارکس لکھتے ہیں اپنی کتاب The Holy Family میں there are two trends in French materialism. One traces its origin to Descartes, the other to Locke. The latter is mainly a French development and leads directly to socialism. اندازہ کریں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک کے خیالات سیدھا سوشلزم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کا تسلسل سوشلزم کی طرف ہمیں آگے لے کر بڑھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مارکس اور اینگلس اگرچہ انلائٹنمنٹ پر تنقید بھی کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ انلائٹنمنٹ کا یہ نعرہ کہ تمام چیزیں کو ہم منطق کی بنیاد پر چلائیں گے، در حقیقت ایک ایسا انقلاب تھا جس میں سرمایہ دار طبقے نے وہاں کے فیوڈل طبقے کو شکست دی اور سیاسی اقتدار حاصل کیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مارکس یہ بھی کہتے تھے کہ وہ خیالات جنہوں نے جنم لیا وہ مزید آگے بڑھتے ہوئے سوشلزم کی طرف جائیں گے، خاص طور پہ لاک کے خیالات، کیونکہ لاک نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ جو لیبر ہے وہ بنیاد ہے پراپرٹی کی۔ اگر لیبر بنیاد ہے پراپرٹی کی اور لیبر بنیاد ہے ویلیو کی، تو اس میں سے لیبر تھیوری آف ویلیو ڈیولپ ہوئی۔ لیبر تھیوری آف ویلیو کی مزید آگے ڈیولپمنٹ سے سرپلس ویلیو یعنی قدر زائد کے خیالات ڈیولپ ہوئے، جو کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں تحریر کیے، اور وہی سوشلزم کی آگے جا کر بنیاد بنی کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو اپنی محنت کا صلہ سرمایہ داری نظام میں نہیں ملتا، سوشلزم میں ملے گا۔ اب یہ تو بات ہوگی انلائٹنمنٹ کی، اور اس کے ساتھ مارکس نے انلائٹنمنٹ کے کن پہلوؤں کو اپریشیٹ کیا اور کن پہلوؤں پر تنقید کی۔ مگر پوسٹ ماڈرن خیالات بالکل اس سے مختلف ہیں۔ پوسٹ ماڈرن خیالات بھی انلائٹنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، مگر وہ اس سلسلے میں کچھ اور فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ نے جس مٹیریلزم کو جنم دیا، جس کو مارکس اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ مزید آگے جا کے سوشلزم کی طرف راہ کھولتا ہے، در حقیقت پوسٹ ماڈرنزم نے اسی مٹیریلزم پر تنقید کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تصور، یہ خیال کہ آپ کوئی آبجیکٹیو نالج اچیو کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، یہ تصور و خیال کہ بھئی ہم سے باہر ایک مادی معروضی دنیا ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، ہمارے خیالات جتنا اس مادی معروضی دنیا کے قریب آتے ہیں اتنے زیادہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، یہی در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے دنیا کو سمجھنے کا۔ دنیا کو کبھی بھی آبجیکٹیولی سمجھا اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ ہم تمام خیالات زبان کے ذریعے شیئر کرتے ہیں۔ خیالات زبان کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے تمام خیالات زبان کے اندر ہی ایکسپریس ہوتے ہیں، اور زبان ایک سبجیکٹیو چیز ہے، ایک آبجیکٹیو چیز نہیں۔ لہٰذا ہمارے تمام تصورات در حقیقت سیلف ریفرنشل ہے، یعنی کہ ہماری ٹرمز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ہی جڑی ہوئی ہیں اور کسی آبجیکٹیو چیز کے ساتھ جڑی ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے آبجیکٹیوٹی کا پورا جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی ٹروتھ کلیم، جب ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ میری بات سچی ہے، کوئی اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی بات سچی ہے، تو دیکھنے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ کس کی بات زیادہ آبجیکٹیو ہے، حقیقت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ تو ایک امپاسبل سچویشن ہے۔ اس میں آپ طے ہی نہیں کر سکتے کہ کس کی بات حقیقت سے زیادہ قریب ہے، بلکہ صرف آپ اگر کچھ طے کر سکتے ہیں تو یہ طے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک بیانیے کو لے لیں اور دوسرے بیانیے کو لے لیں تو آپ یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ اس بیانیے کے نتیجے میں کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کے اقتدار اور اختیارات میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرے بیانیے کے نتیجے میں کن کے اختیارات بڑھ رہے ہیں، کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کی پاور بڑھ رہی ہے۔ یعنی تمام بیانیوں کو آپ نے اس بنیاد پر نہیں جج کرنا، اس بنیاد پر نہیں دیکھنا کہ کون سا بیانیہ عقل کے زیادہ قریب ہے یا کون سا بیانیہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے، بلکہ آپ نے اگر دو مخالف بیانیوں کو دیکھنا ہے یا کسی ایک بیانیے کو بھی دیکھنا ہے تو اس میں آپ نے سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہے کہ بیانیے کا اثر کیا ہے سماج پہ، کس کی
قوت میں وہ اضافہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری جو بنیاد ہے سائنس کی اس کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے, کیونکہ سائنس تو اسی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, بلکہ ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ حقیقت کے قریب کون سی بات ہے, کون سا بیانیہ حقیقت کے قریب ہے. پوسٹ ماڈرنزم یہ کہتا ہے حقیقت شمیقت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے, ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ بیانیے سے سماج کے اندر فائدہ کس کو ہو رہا ہے, اختیارات کس کے بڑھ رہے ہیں, پاور کس کی بڑھی. اسی کو فوکو نام دیتا تھا نالج پاور, یعنی کہ جو نالج سسٹم آپ پیدا کرتے ہیں اس کا اصل مقصد ہوتا ہے پاور حاصل کرنا. لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نالج سسٹم سائنٹیفک ہے کیونکہ یہ آبجیکٹیو ہے, کیونکہ یہ ریشنل ہے, در حقیقت وہ بھی ایک پاور پلے کر رہے ہیں. نہ تو ان کا سسٹم زیادہ آبجیکٹیو ہے, نہ ریلیجن کا کم آبجیکٹیو ہے, نہ وہ جو افریقن ووڈوز ہیں, نہ ایرانین ریولوشن کا زیادہ یا کم آبجیکٹیو ہے. یہ ڈبیٹ ہی انہوں نے ختم کر دی. انہوں نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ اختیارات اور پاور کس کی بڑھے گی, اس کی بنیاد پہ ہم ان مختلف بیانیوں کو جج کریں گے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم تمام گرینڈ نیریٹیوز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. گرینڈ نیریٹیو سے مراد یہ ہے کوئی ایسا بیانیہ جو کہ ہمیں یہ سمجھائے کہ انسانی تاریخ میں اوور آل بڑی تصویر میں کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ریلیجن کا نیریٹیو ہی لے لیجئے, تو ریلیجن کا ایک زمانے میں نیریٹیو یہ ہوا کرتا تھا, جب ہم گریکو رومن ریلیجنز کی بات کرتے ہیں, کہ بہت سارے مختلف دیوتائیں ہیں جو آپس میں لڑ بھی رہی ہوتی ہیں. ان کی لڑائی کے نتیجے میں ہم قدرت کے اندر بھی لڑائیاں دیکھتے ہیں, ہم طوفان دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے قدرتی حادثات ہو رہے ہیں. یہ بھی مختلف ان قوتوں کی, دیوتاؤں کی لڑائی کے نتیجے میں, اور انسانوں کی لڑائی بھی, کانفلکٹ بھی اسی نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا نیریٹیو ریلیجن کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ در حقیقت تمام انسان کی لڑائی دو قوتوں کے درمیان لڑائی ہے. ایک ہے اچھائی کی قوت, ایک ہے برائی کی قوت. ایک طرف اللہ تعالیٰ, دوسری طرف ابلیس اور شیطان. ایک طرف وہ چیز جو کہ آپ کو روشنی کی طرف لے کے جاتی, دوسری طرف وہ چیز جو آپ کو بدی کی طرف لے کے جاتی. یہ تھیم آپ کو زوریسٹرنزم میں بھی ملے گی, یہ تھیم آپ کو جوڈیزم میں بھی, کرسچینٹی میں بھی, اسلام میں بھی, اور بھی کئی مذاہب کے اندر آپ کو ملے گی. پھر ایک تیسرا گرینڈ نیریٹیو ہمیں انلائٹنمنٹ کا ملتا ہے, اور وہ یہ کہ جناب عالی تمام انسانی تاریخ کو آپ دو قوتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, مگر وہ گڈ اور ایول نہیں ہے, بلکہ ایک طرف اگنورنس ہے اور دوسری طرف ریزن ہے, نالج ہے, عقل ہے. ان دونوں کا تضاد ہے, اور اب جا کے 18ویں صدی میں عقل جیت چکی ہے. پہلے بھی کسی زمانے کے اندر عقل جیت جاتی تھی, مگر پھر اگنورنس اس کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی. انسان ڈر جاتا تھا, گھبرا جاتا تھا. عقل کے لیے آپ کو کرج چاہیے, عقل کے لیے آپ کو جرت چاہیے. جب جرت پیدا ہوگی تو ہم اپنی امچورٹی سے باہر آئیں گے, امچورٹی سے باہر آئیں گے تو بہتر سماج پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے. ایک ایسا سماج جس میں کہ وہ تمام مسائل, غربت, بے روزگاری, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ظاہری بات ہے وہ ختم نہیں ہوئی فرینچ ریولوشن کے بعد. اور پھر ایک اور گرینڈ نیریٹیو جو ہیگل اور مارکس سے ہمیں ملتا ہے, اور وہ یہ کہ تمام انسانی تاریخ کو آپ تضادات میں دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ہیگل نے تو کہا کہ یہ خیالات کے تضادات کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے, مگر مارکس نے اس کو الٹا دیا اور کہا کہ خیالات کے تضادات در حقیقت مختلف طبقات کے خیالات کی نمائندگی کرتے ہیں. تو طبقات کے اختلافات کی نتیجے میں تاریخ آگے بڑھتی ہے. یہ بھی تاریخ کا, یہ بھی ہیومن ہسٹری کا ایک گرینڈ نیریٹیو ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ نے کہا یہ سارے کے سارے گرینڈ نیریٹیو کوئی بھی ہو, مارکسسٹ ہو, ہیگیلین ہو, انلائٹنمنٹ کا گرینڈ نیریٹیو ہو, ریلیجن ہو, ہم سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کو مائکرو نیریٹیوز کو سمجھنا ہے, آپ کو مائکرو انالیسس کرنا ہے, کنٹیکسچول انالیسس کرنا ہے. صرف دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے آئسولیشن میں آپ دیکھیں, علیحدہ کر کے دیکھیں, اس کو کسی گرینڈ نیریٹیو کا حصہ نہ بنائیں, بلکہ جو مخصوص معاملات ہیں, جو مخصوص مسائل ہیں, جو مخصوص کانٹیکسٹ ہے, اسی کو دیکھتے ہوئے انالیسس کریں, اور اس میں کیا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اختیارات, پاور کس کی بڑھ رہی ہے, قدر کس کی بڑھ رہی ہے, کس کی کم ہو رہی ہے. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. یعنی گرینڈ نیریٹیوز کے بجائے ہمیں 1000 نہیں, انفینٹ نمبر آف مائکرو نیریٹیوز چاہیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ایون دو انڈیویجولز کے درمیان جو لڑائی ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے ہم اپنے نیریٹیوز پیدا کرتے ہیں. اور چوتھی بات یہ
کہ یونیورسلزم غلط چیز ہے. انفیکٹ کوئی ایسی بلا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان تمام انسانیت کے ایک ہی قسم کے حقوق ہونے چاہیے کیونکہ تمام انسانیت کے ایک ہی قسم کے تجربات ہیں, کیونکہ تمام انسان بنیادی طور پہ ایک ہی ہیں, کیونکہ تمام انسان بنیادی طور پہ برابر ہیں وغیرہ وغیرہ. نہیں, انہوں نے کہا کہ انسانوں کی آئیڈینٹی, ان کی شناخت ایک ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ پازٹ ہی نہیں کر سکتے تمام انسان. یہ جو تصور ہے انسان کا تصور جس پر انسانی حقوق آپ نے رکھے ہوئے ہیں یا آپ نے ایبسٹریکٹ رائٹس بنائے ہوئے, انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کی بہت ساری مختلف آئیڈینٹیز ہیں. میری ایک شناخت نہیں. ایک شناخت یہ ہے کہ میں مرد ہوں, ایک شناخت یہ ہے کہ میں پنجابی ہوں, ایک شناخت یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں, ایک شناخت یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں, ایک شناخت یہ ہے کہ میں والد ہوں, ایک شناخت یہ ہے کہ میں ٹیچر ہوں, ایک شناخت یہ ہے کہ میں میوزیشین ہوں, ایک شناخت یہ ہے کہ میں لیفٹسٹ ہوں, ایک شناخت یہ ہے کہ میں ویڈیو لیکچرز بناتا ہوں, اور جو بھی میری اتنی ساری مختلف آئیڈینٹیز ہیں کہ مجھے کسی ایک آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑا ہی نہیں جا سکتا. اسی لیے پوسٹ ماڈرنسٹ اکثر یہ کہتے ہیں پلیز ڈونٹ لیبل می, مجھے لیبل نہ کریں کیونکہ میری کوئی ایک شناخت نہیں ہے. میں کمیونسٹ بھی ہو سکتا ہوں, میں کیپٹلسٹ بھی ہو سکتا ہوں, میں لبرل بھی ہو سکتا ہوں, میں ریئیکشنری بھی ہو سکتا ہوں. میری کوئی ایک شناخت نہیں ہے بلکہ میں ڈی سینٹرڈ ہوں ایز این انڈیویجول. تو اس طرح انہوں نے جو انلائٹنمنٹ یونیورسلزم کا خیال و تصور تھا اس کو چیلنج کیا. اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم جس نے جینیالوجی کے تصور کو مقبول کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سا بیانیہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیانیے کی اپنی تاریخ کیا ہے, اس کی جینیالوجی کیا ہے. یہ تصور فوکو نے ہمیں دیا جب اس نے ہسٹری آف سیکشولیٹی لکھی. اگرچہ یہ تصور صرف فوکو کا تو نہیں ہے, برٹرنڈ رسل نے ہسٹری آف فلاسفی, ایون ایرسٹوٹل جب بھی اپنی کتاب لکھتا تھا تو سب سے پہلے وہ سارے خیالات لکھتا تھا جو اس سے پہلے آئے تھے. تو یہ تو نہیں کہ ہسٹری آف آئیڈیاز صرف اور صرف فوکو نے ایجاد دیا, مگر یہ کہ اس کو ایز اے میتھڈ آف انالیسس استعمال کرنے کو پریولیج فوکو نے ضرور کیا. تو آئیے پھر پوسٹ ماڈرنزم کی جینیالوجی نکالتے ہیں. جو فوکو نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا اب ہمیں پوسٹ ماڈرنزم اور فوکو کے ساتھ خود کرنا ہوگا. اور ہمیں ایک حیران کن بات پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ کہ پوسٹ ماڈرنزم کے بنیادی فلسافیکل خیالات کاؤنٹر انلائٹنمنٹ سے ہوتے ہوئے, فیشزم سے گزرتے ہوئے, جی ہاں نازیزم اور فیشزم سے گزرتے ہوئے پوسٹ ماڈرنزم کے اندر آئے. میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم کی جینیالوجی در حقیقت کاؤنٹر انلائٹنمنٹ اور فیشزم سے, نازیزم سے جڑی ہوئی ہے. جب بھی کوئی تحریک یا انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی تاریخ خود لکھتا ہے, اور اپنی تاریخ میں وہ اپنے مخالفین کی تاریخ کو نمایاں نہیں کرتا بلکہ اپنے کردار کو ہی نمایاں کرتا ہے. یہ ہر انقلاب کے ساتھ ہی ہوا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو دو مخالفین تھے جو لڑ رہے تھے ان کا نقطہ نظر کیا تھا. جہاں ایک طرف انلائٹنمنٹ جاری تھی اور کامیاب جاری تھی اور کامیابی حاصل کر رہی تھی, تو اس کے مخالف کون لوگ تھے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے تاریخ میں کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کے لوگ, یعنی کہ ایک اور لفظ اسی کو دیا جاتا ہے دا رومانٹکس. آپ شاید یہ سمجھیں کہ رومانٹسزم کا مطلب تو یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا وغیرہ, رومانس کرنا, مگر ایسا نہیں ہے. رومانٹسزم در حقیقت ایک کاؤنٹر انلائٹنمنٹ تحریک تھی, انٹلیکچوئلس کی, آرٹسٹ کی, پوئٹس کی, اور ان میں سے بہت سارے پوئٹس بڑے زبردست قسم کے پوئٹس ہیں. انہوں نے جو تنقید لکھی, جو انہوں نے خیالات کا اظہار کیا, وہ بڑے امیزنگ تھے, اور آج بھی وہ لٹریچر میں, ادب کی دنیا میں اور آرٹ کی دنیا میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں. مگر ہم آرٹ سے ذرا علیحدہ ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے در حقیقت خیالات تھے کیا. رومانٹکس یعنی جو کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کے اسکالرز تھے, رائٹرز تھے, تھنکرز تھے, فلاسفرز تھے, وہ کیا کہتے تھے؟ نمبر ایک, وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کو تھیولوجیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے, سمجھاتے تھے کہ کائنات میں اور ہمارے فلسفے میں اور چیزوں کو سمجھنے میں ریلیجن کا ایک اہم کردار ہونا چاہیے. اگر آپ ریلیجن کو نکال دیں گے, اگر آپ تھیوس کو, گاڈ کو نکال دیں گے اور صرف ریزن کی بنیاد پہ چلیں گے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے دنیا میں. دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ایک آرڈر بنایا ہے دنیا کے اندر,
ایک آپ کہہ لیں ہائرارکی بنائی ہے دنیا کے اندر. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, کچھ لوگوں کو اوپر رکھا ہے, کچھ لوگوں کو نیچے رکھا ہے, اور اس میں مونارکی بھی شامل ہے, وہ ہمارے سپیریئرز ہیں. اس کے اندر جو چرچ کے فادرز ہیں, بشپس ہیں, اس کی ہائرارکی, وہ بھی ہمارے سپیریئرز ہیں. اس کے اندر پیرنٹس بھی ہمارے سپیریئرز ہیں. اس کے اندر مرد عورت کا سپیریئر ہے. یہ ایک پورا آرڈر ہے سوسائٹی کا. ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں یہ آرڈر وہی آرڈر تھا جو فیوڈل سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ فرینچ ریولوشن نے اس پورے آرڈر کو توڑ ڈالا ہے, اور اس آرڈر کو کیونکہ توڑ ڈالا ہے اس لیے اب سوسائٹی کے اندر صرف اور صرف کیوس اور قتل و غارت ہی ہو سکتی ہے. چرچ کو اوپر ہی ہونا چاہیے, بادشاہ کو اوپر ہونا چاہیے. بادشاہ ہوگا, چرچ ہوگا, ہمارے نیچرل سپیریئرز ہم سے اوپر ہوں گے, پیدرسری نظام ہوگا تو آرڈر قائم رہے گا, ورنہ تمام انارکی پھیل جائے گی. مزید ساتھ وہ یہ کہتے تھے چرچ کی اتھارٹی اور بادشاہ کی اتھارٹی ہمیں ماننی چاہیے. وہ یہ کہتے تھے کہ عقل تمام مسائل کو حل نہیں کر سکتی. عقل جو ہے وہ انتہائی محدود ہے, یہ انسانی چیز ہے. ہمیں جو ہے عقل سے آگے بڑھنا ہے, ہمیں چرچ, کنگ, آرڈر, تھیولوجی کی بات ماننی ہے. مزید وہ یہ کہتے تھے کہ عوام کیا چیز ہیں, وہ تو کبھی بھی اپنی خود گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. ان کی بنیاد پہ حکومت کیا چلانا ہے, وہ تو جاہل لوگ ہیں, وہ کبھی بھی سیلف گورنمنٹ نہیں کر سکتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ انسان اچھا نہیں ہے, انسان کی فطرت بہت ہی بری ہے, سن ہے, ہم سنفل ہیں. اوریجنل سن سے لے کے اب تک ہمارے اندر جو ہے وہ بہت ہی بدی اور بہت ہی بری چیزیں پھنسی پڑی ہیں. اگر ہم اپنے نیچرل انسٹنکٹس پر چلیں تو ہم تو دن رات ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھریں. وہ کہتے تھے اس لیے سن از دا نیچرل ہیومن کنڈیشن, اور صرف بائی دا گریس آف گاڈ آپ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. اپنی مرضی سے آپ اچھائی بھی نہیں کر سکتے. اور آخر میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ساری عقل کی بنیاد پہ, آپ نے سائنس کی بنیاد پہ دنیا جو بنائی ہے یہ بے رنگ دنیا ہے. یہ ایسی دنیا ہے جس کے اندر پیار نہیں ہو سکتا, جس کے اندر محبت نہیں ہو سکتی, جس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو سکتی, خواب نہیں دیکھے جا سکتے, جس کے اندر بالکل آپ لوگوں کو ختم کر دیں گے, روبوٹ بنا دیں گے آپ, کیونکہ آپ تو سائنس پر بلیو کرتے ہیں اور سائنس ہر چیز کا حل نہیں دے سکتی. 1800 سے لے کے 1850 تک ایک بہت بڑی تحریک چلی جس کو ہم کہتے ہیں رومانٹسزم. یہ ریئیکشن تھا انڈسٹریل ریولوشن کے خلاف اور انلائٹنمنٹ کے خلاف. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اربن سوسائٹی بنائی ہے, انڈسٹریلائزیشن کی ہے, وہاں جہاں پہ گند مچا دیا ہے آپ نے 1780 سے لے کے اب تک, آپ فیکٹریاں لگائی جا رہے ہیں, دھواں نکلا جا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ, تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے, واپس پنڈوں میں چلے جانا چاہیے, ہمیں پیزنٹری کے پاس چلے جانا چاہیے. دیکھو وہ کتنے پیار سے رہتے تھے, کتنے قدرت کے قریب رہتے تھے. وہ اصل طریقہ تھا, یعنی کہ وہ اس پرانی سوسائٹی کو جو فیوڈل سوسائٹی تھی اس کو رومانٹیسائز کرتے تھے. یہ نہیں بتاتے تھے کہ پیزنٹری کا کتنا ستیہ ناش کیا ہوا تھا فیوڈل لارڈز نے. کہتے تھے نہیں بڑے اچھی پیزنٹری رہ رہی تھی, تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ کسی بریلینٹ رومانٹک رائٹر کو پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں JRR ٹولکین کی جو کتابیں ہیں اور جو اس کی بنیاد پہ فلم بنی لارڈ آف دا رنگز. بیسکلی وہ ایک رومانٹک رائٹر ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سارگون اور یہ سارے لوگ جو کہ انڈسٹری بنا رہے تھے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. جو شاعر کے ہابٹس رہتے تھے وہ کتنی امن میں رہتے تھے, قدرت کے قریب رہتے تھے, کتنے اچھے قسم کے لوگ تھے. یعنی کہ یہ بیوٹیفل ساگا لارڈ آف دا رنگز جو میرے فیوریٹ ساگاز میں شامل ہے, در حقیقت یہ ایک رومانٹک ناول ہے, کیونکہ یا ایک رومانٹسزم کا حصہ ہے, کیونکہ وہ اس پرانے فیوڈل نظام کو گلوریفائی اور رومانٹسائز کیا کرتا تھا. دوسری بات رومانٹکس یہ کہتے تھے کہ انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں ساری انسانیت کو عقل اور سائنس کے پیچھے لگا دیا, مگر انسان بنیادی طور پہ ایک ایموشنل کریچر ہے. ہم اپنے جذبات سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ہمارے جذبات حقیقی ہیں اس سینس میں کہ جو اوتھینٹک سورس ایکسپیرینس ہے وہ جذبات کے ذریعے ہی ہے. ہمارے تجربات کو ہمارے جذبات سے علیحدہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو لہٰذا کیونکہ تجربات کو جذبات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تو جذبات سے علیحدہ ان کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا جس طرح کے سائنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس طرح سے وہ ایمفسائز کرتے تھے ایموشن پر, جبکہ جو انلائٹنمنٹ فلاسفرز تھے وہ ایمفسائز کرتے تھے آبجیکٹیوٹی پر.
اس میں بہت ساری مختلف تھیمز ہیں. مثال کے طور پہ وہ گریک گاڈس کے ایک طرف اپولو ہے جو کہ گاڈ آف ریزن ہے, تو دوسری طرف ڈائونیسس ہے جو کہ گاڈ آف ایموشنز ہے. ان کے درمیان تضاد ہے. ایک پورا انہوں نے اس کے ارد گرد فریم ورک بھی بنایا, کئی کتابیں لکھی. مزید وہ بات کرتے تھے آئسولیٹڈ انڈیویجولزم کی, کہ جس طرح یہ بندہ جو ہے اکیلا کھڑا ہے, وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے کسی کلیکٹیو بگ اسٹرگل کا نہ تو حصہ بننا چاہتے ہیں اور نہ اس کلیکٹیوسٹ سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں جہاں آپ فوج کی طرح لوگوں کو فیکٹریوں کے اندر دھکیلتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں. وہ نیچر کو بڑا گلوریفائی کرتے تھے, جس طرح آج کے انوائرمنٹلسٹ نیچر کو گلوریفائی کرتے ہیں اور انڈسٹری کے بڑے خلاف ہیں, تو وہ اسی طرح نیچر کو بڑا گلوریفائی کرتے تھے جیسے نیچر بڑا پرامن ہے, بڑا پیارا ہے, کوئی ہمیں کچھ کہتا نہیں اس کے اندر وغیرہ, ہم اس کے ساتھ بڑے امن میں رہتے ہیں. وہ یہ بات بھول جاتے تھے جس طرح چارلز ڈارون نے یاد دلوایا کہ نیچر بڑا بروٹل بھی ہو سکتا ہے, اور ظاہری بات ہے نیچر ہمیں سسٹین بھی کرتا ہے, مگر وہاں پہ ایک جنگ بھی چل رہی ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ کی جنگ بھی تو آخرکار چل ہی رہی ہے. مزید وہ فوک آرٹ کو اور میڈیول کسٹمز کو بڑا گلوریفائی کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اوتھینٹک چیز ہے. اسپونٹینٹی کو وہ بڑا مانتے تھے کہ بھائی پلاننگ نہیں کرنی, کوئی سائنٹیفک پلاننگ, دور کی پلاننگ نہیں, جو دل میں آئے وہ کرو. آرٹس کے اندر رومانٹکس کا اتنا بڑا انفلوئنس ہے جس کی کوئی حد حساب نہیں. دو اور رومانٹک اور کاؤنٹر انلائٹنمنٹ فلاسفرز کا نام لینا بہت ہی ضروری ہے. ایک تو ہے یوہان جارج ہمان. ہمان یہ کہتے تھے کہ سائنٹیفک اپسٹمولوجی بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام فلسفہ بلکہ تمام خیالات لینگویج پر بنیاد رکھتے ہیں. ریزن از لینگویج وہ یہ کہا کرتے تھے, اور لینگویج ہمارے ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, سیلف ریفرنشل ہے اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, لہٰذا آبجیکٹیو اپسٹمولوجی ممکن ہی نہیں. غور کیجئے کہ یہی تھیم آگے جا کے پوسٹ ماڈرنسٹ نے بھی ٹیک اپ کی, مگر در حقیقت کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کے پیریڈ نے ہمان نے یہ تھیم آلریڈی ڈیولپ کر دی تھی جو کہ بعد میں جا کے پوسٹ اسٹرکچرلزم کا حصہ بنی. اسی طرح جوزف ڈی میسٹر نے بہت اہم کتاب لکھی 1797 میں جس کا نام ہے کنسیڈریشنز آن فرانس, جو کہ بیسکلی فرینچ ریولوشن کے خلاف ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فرینچ ریولوشنسٹ نے یہ کہا کہ عقل کی بنیاد پر ہم سب کچھ قائم کریں گے, انہوں نے کرسچینٹی کو ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے کنگ کو ریجیکٹ کر دیا, انہوں نے چرچ کو ریجیکٹ کیا, اسی لیے بلڈ شیڈ ہوا. فرینچ ریولوشن میں جو بلڈ شیڈ ہوا اس کی ذمہ داری در حقیقت ریشنلزم پر ڈالی جا سکتی ہے, ریشنلسٹ فلسفی پر ڈالی جا سکتی ہے, اور در حقیقت انہوں نے یہ بھی کہا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے. بہرحال جرمنی کے اندر حالات کچھ ایسے تھے کہ ایک طرف ہیگل قائم تھا, دوسری طرف شلنگ کھڑا تھا. انلائٹنمنٹ اور فرینچ ریولوشن کے خیالات ہمیں فریڈرک ولیم ہیگل میں نظر آتے ہیں جو کہ فرینچ ریولوشن کو بڑا سپورٹ کرتا تھا, اور اس کے خیالات بڑی تیزی سے نوجوانوں کے اندر پھیل رہے تھے. وہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, تو جہاں وہ پڑھاتا تھا یوٹیوب تو بیچارے کے پاس تھا نہیں, تو لوگ دھڑا دھڑ اس کی کلاسز لینے کے لیے آ جایا کرتے تھے. بڑے بڑے لیکچر ہالز میں وہ کلاسز کیا کرتا تھا, اور وہ یہی کہتا تھا کہ در حقیقت پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ منطق جو ہے وہ آہستہ 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 مارچ آف ریزن اور خیالات جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آ رہے ہیں, اور جو تاریخ کے اندر تضادات ہمیں سیاست میں نظر آتے ہیں وہ در حقیقت منطق کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں, خیالات کی ڈیولپمنٹ, ریزن کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ خیالات اس زمانے کے حکمران طبقے کو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں تھے, خاص طور پہ رومانٹکس کو تو بالکل پسند نہیں تھے, کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کے لوگوں کو تو بالکل پسند نہیں تھے. اور اس زمانے کے اندر جرمنی ایک ترقی پسند ریاست نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ جرمنی ایک بہت ہی قدامت پسند اور بہت ہی ریئیکشنری قسم کا اسٹیٹ ہوا کرتا تھا. جرمنی بولی جا رہا ہوں, میری مراد آف کورس ہے پرشیا سے, جو کہ بعد میں جا کے اور اسٹیٹس کے ساتھ مل کر جرمنی بنا. تو اس زمانے کے اندر جرمنی بالکل بھی ایک پروگریسو اسٹیٹ نہیں تھا, بلکہ جرمنی کے اندر پروگریسو تھاٹ تو بہت بعد میں جا کے آئی. یہی وجہ ہے کہ جرمنی کے اندر ہٹلر اور اس قسم کی رائٹ ونگ تنظیمیں بہت اسٹرانگ تھیں, کیونکہ جرمنی کے اندر کبھی کوئی فرینچ ریولوشن نہیں ہوا, جرمنی کے اندر کبھی کوئی امریکن ریولوشن نہیں ہوا, جرمنی کے اندر کبھی کوئی کرومویلین ریولوشن یا گلوریس ریولوشن نہیں ہوا. جرمنی کے اندر برجوازی نے یعنی سرمایہ دار طبقے نے فیوڈل کلاس کو ڈیفیٹ کر ہرا کر اقتدار نہیں حاصل کیا, بلکہ جرمنی کے اندر فیوڈل کلاس
ہی اپنے اقتدار میں رہی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو چند چیدہ خیالات ہم لے سکتے ہیں, کچھ ماڈرنائزیشن کر سکتے ہیں, مگر اس کو کھینچ کے رکھنا ہے, اس کو ذرا کنٹرول کر کے رکھنا ہے, اس کو بہت آگے نہیں بڑھنے دینا. اور وہ اسی بات پہ گھبرا رہے تھے کہ جارج فریڈرک ولیم ہیگل جو باتیں کر رہا ہے اس سے یہ بہت تیزی سے آگے بڑھی, اس کو ذرا پیچھے کھینچیں. تو انہوں نے فریڈرک شیلنگ سے کہا کہ تم جا کے برلن کے اندر لیکچرز کرو. وہ ہیگل کا روم میٹ بھی تھا مگر بہت ہیگل سے نفرت کرتا تھا, اور اس نے ان رومانٹک خیالات کو 1841 کے اندر ہیگل کے مقابلے میں جا کے پھیلانا شروع کیا. فریڈرک شیلنگ یہ کہتا تھا کہ ہمیں ریولیوشن کو نہیں بھولنا چاہیے, ہمیں ایلیٹزم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عوام کو حکمرانی کرنی چاہیے, بلکہ ایلیٹزم ایک اچھی چیز ہے. شیلنگ یہ کہتا تھا کہ متھ کو ہمیں بلیو کرنا چاہیے, جو میتھولوجی ہے سائنس کے مقابلے میں. سائنس تو کہتی تھی میتھولوجی جو ہے وہ تو جھوٹی ہے, وہ تو کہانیاں اہمیت رکھتی ہیں مگر حقیقت کے قریب نہیں ہیں. وہ کہتا تھا نہیں ہمیں متھ کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اتھارٹی کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بادشاہ کی بھئی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, چانسلر کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, مرد کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے. آپ ساری اتھارٹی کو ختم کر کے کہتے ہیں صرف اور صرف عقل ہی اتھارٹی ہوگی, یہ ہم کیسے مان لیں. تو لہٰذا اس نے فریڈم کی پوری ایک نئی ڈیفینیشن دی. اس نے کہا فریڈم عقل کی بنیاد پہ, منطق کی بنیاد پہ نہیں قائم ہو سکتا, بلکہ سبجیکٹیولی قائم ہوگا, انر اسٹیٹ سے پیدا ہوگا. اور جو سیاسی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ انر پیس اور انر فریڈم جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کو ہم کہتے ہیں کوائٹزم. کوائٹزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیاست میں جا کے تبدیلی نہیں کرنی, اپنے اندر تبدیلی کرنی. آپ نے اگر یہ بات سنی ہے صوفیزم میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیزم بھی در حقیقت ایک کوائٹسٹ موومنٹ رہی, اس کا ڈومیننٹ ایلیمنٹ کوائٹسٹ رہا. اور جس بھی دور میں ریاست کی یہ خواہش تھی کہ عوام چپ ہو جائیں تو وہ یہی کہتے تھے وہ ساڈے نال لڑنا چھڈ دے, تسی اپنے نال لڑو تسی. تو لوگ جو کہتے تھے ہاں گل تو ٹھیک ہے, وہ اپنے نال ہی لڑتے رہتے سن, اپنے وچ ہی لڑتے رہتے سن, وہ اپنے سیاسی حقوق کے لیے لڑنا چھوڑ دیتے تھے. مزید وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کبھی بھی ایک انسانی سماج, انسانوں والا سماج نہیں بنا سکتا, ایک ہیومین سوسائٹی نہیں بنا سکتا, کیونکہ انسان کے اندر جو انسان کی فطرت ہے وہ تو بڑی خراب فطرت ہے. ہم تو سنفل قسم کے لوگ ہیں, ہم کوئی اچھے لوگ تو ہیں نہیں. انسان اچھا نہیں ہوتا, انسان کے اندر بہت بری چیزیں شامل ہوتی ہیں. لہٰذا ان بری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے جو آپ کے اندر ہیں, اس کا مقابلہ کرنا ہے. آج کے سائیکالوجسٹ بھی آپ کو یہی کہتے رہتے ہیں کو جا کے اپنا کمرہ بنا. مثال کے طور پہ جارڈن پیٹرسن آپ کو کہتے ہیں کہ کیا تم سیاسی لڑائیاں لڑے ہو, تم بس اپنے کمرہ ٹھیک کرو اور اپنی زندگی ٹھیک کرو, سیاسی لڑائیوں کو چھوڑو. اسی طرح شیلنگ کے خیالات کے ساتھ آرتھر شوپن ہاور بھی آئے اور انہوں نے پیور سبجیکٹیو آئیڈیلزم کو ڈیولپ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ تو بہت ہی بیکار ترین قسم کا ہے, بلکہ شوپن ہاور کے بارے میں بہت ساری میمز بھی بنی ہوئی ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ میں تو اینٹی سوشل بندہ ہوں, میں تو لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا کیونکہ لوگ بڑے بیکار ہوتے ہیں, انسان بڑا برا ہوتا ہے, اور انفیکٹ کوئی آبجیکٹیو نالج ویسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کہ آپ میں یہ ایروگنس آ گئی ہے کہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. آپ نے اتھارٹی کو ختم کر دیا, آپ نے چرچ کو ختم کر دیا. تو پھر دیکھ لو فرینچ ریولوشن کا نتیجہ کیا ہوا, لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. کوئی یونیورسل ایکسپیرینس نہیں ہے, اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ بعد میں بٹائل نے بھی کہی کہ سیکرڈ از اے ڈیفائننگ فیچر آف ہیومن ایگزسٹنس. ریلیجن کو آپ انسان کے وجود سے علیحدہ کر ہی نہیں سکتے, جب آپ کریں گے تو پھر خون خرابہ ہوگا. یہ رومانٹک آئیڈیاز 1848 میں جا کر ایک تحریک کے اعتبار سے اس لیے ختم ہو گئے کیونکہ 1848 سے لے کے 1851 تک یورپ کے اندر دوبارہ سے بڑے بڑے انقلاب شروع ہو گئے. یہ جو پیریڈ تھا 1800 سے لے کے 1850 تک کا دور, یہ ایک ایسا 50 سالہ دور تھا جس کے اندر انقلابی لہر کم ہو گئی تھی, جس طرح آج کل دنیا کے اندر کم ہے. انقلابی لہر کم ہو گئی تھی اور جو دائیں بازو کے خیالات تھے وہ رائج کر گئے, مگر پھر 1848 کے اندر دوبارہ سے انقلابی لہر تیز ہو گئی, اور یہ لیٹ 19 سینچری تک قائم رہی جب پیرس کمیون بھی مزدوروں نے اسٹیبلش کیا. اس پیریڈ کے اندر جو سب سے سگنیفیکنٹ رائٹر پوسٹ ماڈرنزم کی اس کہانی میں بنتے ہیں وہ ہیں فریڈرک نیچے. اب نیچے کو پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر امریکن اکیڈمی کی وجہ سے خاص طور پہ
کافمن وغیرہ کی وجہ سے بہت مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جب نیچے کو پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز کالجز کے اندر تو اس کو ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی لبرل فگر ہو، بلکہ یہ ٹوٹلی غلط انٹرپریٹیشن ہے. اگر آپ کافمن، کلووسکی یا نہماس کی اس انٹرپریٹیشن سے باہر نکل آئیں جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیچے تو بڑا اے پولیٹیکل ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نیچے کا نقطہ نظر تو انتہائی پولیٹیکل ہے. نیچے بھی ایک کاؤنٹر انلائٹنمنٹ تھنکر تھا، اور اس نے اگرچہ لکھا بڑے ہیپ ہیزرڈ سٹائل میں اور توڑ پھوڑ کے سب کچھ لکھا، مگر جب آپ اس کے فلسفے کو ایکسپلین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ انلائٹنمنٹ کا بھی سخت مخالف تھا، وہ فرینچ ریولوشن کا سخت مخالف تھا، وہ تمام اس پیریڈ کے انقلاب کے خلاف تھا، وہ تمام فیمنسٹ موومنٹ، سوشلسٹ موومنٹ کے خلاف تھا، اور بیسکلی وہ ایک ایرسٹوکریٹک ایلیٹسٹ تھا، کاؤنٹر انلائٹنمنٹ میں بلیو کرتا تھا. آئیں ذرا نیچے کے خیالات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، انسینسرڈ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. نیچے یہ کہتا ہے کہ ٹروتھ اور ریزن کی موت ہو گئی ہے، دا ڈیتھ آف ٹروتھ اینڈ ریزن. جب وہ یہ کہتا ہے کہ گاڈ از ڈیڈ تو اس سے اس کی یہ مراد صرف نہیں ہے کہ ریلیجن ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کی اس سے یہ مراد ہے کہ تمام سچائی ختم ہو گئی دنیا کے اندر. اور یہ نہیں کہ وہ اب سچائی کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہا ہے، ناٹ ایٹ آل. وہ کہہ رہا ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی. ریلیجن بھی ختم ہو گیا ہے، اور سائنس نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، اور کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ ہے ہی نہیں. اس خیال و تصور کو کہ یعنی کہ ٹروتھ ختم ہو چکا ہے، ریزن ختم ہو چکا ہے، ریلیجن ختم ہو چکا ہے، نیچے نام دیتا ہے نائلزم کا. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ontological نائلزم، جس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کوئی بیسس نہیں ہے آبجیکٹو نالج کا. در حقیقت نیچے یہ فرما رہا ہے اگر کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے تو پھر کیا چیز بچتی ہے؟ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نیچے کہتا ہے the will to power become the ethics of the new world. یعنی the will to power کو آپ نے سمجھنا ہے. پاور تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اختیارات آپ سمجھ سکتے ہیں، قدر آپ کے پاس اقتدار ہے کہ نہیں، اور will to power کے اقتدار کے لیے جستجو. تو یہی در حقیقت ایک سچائی ہے دنیا کے اندر، قدرت کے اندر، نیچر کے اندر بھی اور انسانوں کے اندر بھی، کہ ہر چیز پاور کے لیے کوشش کر رہی ہے. پودا بھی جب نکلتا ہے تو وہ زور لگا کے زمین کے خلاف باہر نکلتا ہے، اور پھر اس کو سروائیو کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ انسان بھی جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی کونیاں مار کے آگے نکلنا پڑتا ہے. یہی وہ حقیقت ہے دنیا کے بارے میں کہ ول ٹو پاور کے علاوہ اور کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. نیچے جناب علی یہ فرماتے ہیں کہ سقراط سے ہی مسئلہ شروع ہو گیا تھا. جی ہاں، سقراط سے ہی مسئلہ شروع ہو گیا تھا. سقراط نے ایک ویسٹرن میٹا فزکس قائم کر دی، اس نے یہ ایلوژن پیدا کر دی، یہ جھوٹ لوگوں کے اندر پھیلا دیا، یہ خواب لوگوں کو غلط دکھا دیا کہ سچائی کو سمجھا جا سکتا ہے. سوکریٹیز نے یہ کہا کہ اگر ہم ڈائلیکٹکلی چیزوں کو دیکھتے رہیں گے، ڈائلاگ کرتے رہیں گے، اور ڈائلاگ کے نتیجے میں انٹرنل کانٹرڈکشن، اس کے اندر جو تضاد ہے وہ ہمارے سامنے نمایاں ہوتا چلا جائے گا، تو ہم سچ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے. اوئے ہوئے، نیچے نے کہا ادھر سے تو سارا مسئلہ شروع ہو گیا کہ آپ نے ایک ایسی بیسس قائم کر دی کہ جیسے کہ سچائی کو تلاش کیا جا سکتا ہے. بہرحال وہ اس بات پہ خوش ہے کہ رومنز نے اور ایون گریکس نے سوکریٹیز کو قبول نہیں کیا بلکہ پھائے لگا دیا. وہ کہتا ہے کہ رومنز اس بات کو سمجھتے تھے، گریکس، الیگزینڈر اس بات کو سمجھتا تھا، جولیس سیزر اس بات کو سمجھ سکتا تھا کہ بھائی سچائی سچوئی کوئی نہیں ہوتی، صرف ول ٹو پاور ہوتی ہے، اقتدار کے لیے جستجو ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رومنز نے نیچے کہتا ہے کہ جب پوری دنیا کو فتح کر لیا، یا کم سے کم میڈیٹرینین کو فتح کر لیا، اور خاص طور پہ جب انہوں نے ایسٹ کو فتح کیا تو وہاں پہ انہوں نے یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیا. یہودی آپ جانتے ہیں پہلے بھی غلام تھے ایجپشنز کے، اب وہ رومنز کے غلام بن گئے. یہودی جب رومنز کے غلام بن گئے، نیچے لکھتا ہے، تو انہوں نے اپنا بدلہ رومنز کے خلاف ایسے لیا کہ انہوں نے ایک سلیو مینٹیلٹی تیار کی، اور وہ رومنز میں پھیلی کس شکل میں؟ کرسچینٹی کی شکل میں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ رومنز کی جو ول ٹو پاور ہے، یعنی کہ جو ان کی اقتدار کے لیے ہوس ہے، اس کو مدھم کر دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے. جوز نے اور کرسچنز نے لہٰذا یہ تصور دیا کہ انسان برابر ہوتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے، نیچے کہتا ہے اتنا غلط تصور،
اتنا غلط تصور, یہ تو غلاموں کا تصور ہے, اور یہ سلیو مینٹیلٹی ہے کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ تمام انسان برابر ہو سکتے ہیں, تمام انسان برابر ہیں. اور یہ جو آئیڈیا تھا جو یہودیوں نے پلانٹ کر دیا کس میں, رومنز میں, جہاں پہ وہ کرسچینٹی کی شکل اختیار کر گیا, اس نے سارے یورپ کو ڈبا دیا. نیچے کہتا ہے جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی نا, کہ سوکریٹیز کی ویسٹرن میٹافزکس کہ بھی حقیقت کو تلاش کیا جا سکتا ہے, اور کرسچینٹی کی وہ ایتھک کہ انسان تمام برابر ہوتے ہیں, تو اسی کے نتیجے میں نہ صرف فرینچ ریولوشن پیدا ہوا بلکہ اسی کے نتیجے میں مارکسزم پیدا ہوا, کیونکہ دونوں فرینچ ریولوشن اور مارکسزم یہی کہتے ہیں کہ ریزن کی بنیاد پہ ہم ایک ایسا سماج پیدا کریں گے جس میں برابری ہوگی. نہ تو یہ ریزن درست ہے, یہ ویسٹرن میٹافزکس ہے, اور نہ یہ برابری کا پورا فلسفہ درست ہے, یہ در حقیقت سلیو مینٹیلٹی ہے. بلکہ اگر زندگی کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ لائف از جسٹ اے ورک آف آرٹ, یہ کوئی سائنٹیفک چیز نہیں, یہ ایک آرٹسٹک چیز ہے. ویسٹرن میٹافزکس نے ساری کی ساری ہماری زندگی میں سے وہ جو جستجو ہے وہی ختم کر دی. نیچے کہتا ہے دیر آر نو فیکٹس اونلی انٹرپریٹیشنز. آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم سائنٹیفک ٹروتھ کے پیچھے جا رہے ہیں, ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں, صرف پرسپیکٹیوز ہیں. آپ کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے, میرا دوسرا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. ٹروتھ از اے کائنڈ آف ایرر وداؤٹ وچ اے سرٹن اسپیشیز آف لائف could not live. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹروتھ کی طرف جا رہے ہیں, یہ ان عجیب و غریب لوگوں کے لیے ایک مذہب کی طرح ہے جو کہ زندگی نہیں جی سکتے اس چیز کے بغیر کہ بھئی ہم نے سچائی کو تلاش کرنا ہے, سچائی کوئی چیز ہے, ہم نے سچائی کے قریب جانا ہے. وہ کہتا ہے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. A truth claim in fact is also a manifestation of the will to power. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حقیقت کے قریب ہے تو وہ حقیقت کے قریب ہے یا نہیں, اس کا کوئی بیسس ہی نہیں ہے, اس کی تو آپ تلاش ہی نہیں کر سکتے, اس میں کوئی فیکٹس ہی نہیں. جب کوئی فیکٹس ہی نہیں تو صرف پرسپیکٹیوز بچ گئے. تو پرسپیکٹیوز میں کون سا پرسپیکٹیو درست ہے؟ پرسپیکٹیو کوئی بھی درست نہیں, کوئی بھی غلط نہیں. صرف معاملہ یہ ہے کہ ول ٹو پاور کی گیم ہے ساری, کہ ایک طرف آپ پاور چاہ رہے ہیں, آپ اقتدار چاہ رہے ہیں, ایک طرف میں اقتدار چاہ رہا ہوں. ہم دونوں کے کلیش ہے. میں کہتا ہوں میں سچ پہ کھڑا ہوں, آپ کہتے ہیں آپ سچ پہ کھڑے ہیں, سچ کوئی ہے ہی نہیں. نیچے لکھتا ہے کوٹ دیر از اونلی اے پرسپیکٹائیول سینگ, اونلی اے پرسپیکٹائیول نوئنگ. اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ آبجیکٹیو ٹروتھ ایگزسٹ نہیں کرتا, صرف مختلف پرسپیکٹیوز ایگزسٹ کرتے ہیں. اپیرنس از آل دیر از, صرف اپیرنس ہے, کوئی حقیقت اس کے پیچھے نہیں. اسٹائل کاؤنٹس مور دین ٹروتھ. اسٹائل بڑا ضروری ہے, کیونکہ حقیقت تو جب کچھ ہے نہیں تو صرف بچ جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی بات رکھتے ہیں. دا پرپز آف لائف از ٹو ریکنسٹرکٹ دا سیلف آن این ایستھیٹک بیسس. یعنی کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ بیسکلی آپ خود, آپ کی زندگی ایک ورک آف آرٹ ہے. آپ سچ کی تلاش نہیں کر رہے, آپ بس اپنا اظہار کر رہے ہیں. لائف از اے پروسیس آف انسیسنٹ اینڈ ڈائریکشن لیس سیلف ٹرانسفارمیشن. کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے, بس آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں, جیسے مرضی آپ تبدیل کریں. مقصد صرف اتنا ہی ہے, اقتدار حاصل کرنا, پاور حاصل کرنا. اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. نیچے کہتا ہے میکنگ ون سیلف مور اٹریکٹیو اینڈ انٹرسٹنگ از دا آبجیکٹ آف لائف. دا ورلڈ از اے ورک آف آرٹ دیٹ گیوز برتھ ٹو اٹ سیلف. وی پوزیس آرٹ لیسٹ وی پیرش آف ٹروتھ. تو تاریخ میں یہ ساری تحریکیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم برابری لے آئیں گے, ہم مساوات لے آئیں گے, ہم سوشلزم لے آئیں گے, ہم جمہوریت لے کے آئیں گے, نیچے ان سب تحریکوں کے خلاف ہے. وہ تحریکیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم سلیوری ختم کریں گے, نیچے ان کے بھی خلاف ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر جب سلیوری کے خلاف ریولٹس چل رہے تھے تو نیچے سلیو ساؤتھ اسٹیٹس کے ساتھ تھا, نہ کہ ابراہیم لنکن کے ساتھ. تو وہ ان چیزوں سے نفرت کرتا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ تمام انسانیت برابر ہے, کوئی گورا ہو, کوئی حبشی ہو, کوئی مرد ہو یا عورت ہو, تمام لوگ برابر ہیں. یہ میں تو اس کو مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہسٹری صرف اور صرف اقتدار کی لڑائی ہے. کرسچینٹی نے وہ سلیو مورالٹی ہمارے اندر پیدا کر دی, یعنی یورپینس کے اندر پیدا کر دی, جس کے نتیجے میں انلائٹنمنٹ پیدا ہوئی, ریلیجن ان ماسک ہو گیا, اور اس کو وہ کہتا ہے دا ڈیتھ آف گاڈ, دا برتھ آف نائلزم. اپنے پیریڈ کے اندر نیچے ہمیشہ کسی قسم کی سوشلسٹ اور مزدوروں کی تحریک اور غریبوں کی تحریک کا سخت ترین مخالف رہا. انفیکٹ جب فائنلی جا کے پیرس کمیون کو شکست ہوئی, جب مزدوروں نے پیرس کو ٹیک اوور کر لیا, تو پھر نیچے نے لکھا شکر ہے, ہوپ از پاسبل اگین. اب بندہ جو ہے نا سانس لے سکتا ہے کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. آر جرمن مشن ازنٹ اوور یٹ. آئی ایم ان بیٹر اسپرٹ دین ایور, فار ناٹ یٹ ایوری تھنگ ہیز کیپیچولیٹڈ ٹو فرینکو جوش لیولنگ اینڈ ایلیگنس اینڈ ٹو دا گریڈی انسٹنکٹس آف دا جیزائٹ. ناؤ ٹائم over and above the war between nations, the international
international hydra which suddenly raised its fearsome heads as alarmed us by heralding quite different battles to come. आपने पढ़ लिया, यानी कि वो ये कह रहा है फ्रांको जूइश लेवलिंग क्या चीज़ हुई कि देखो फ्रांस के अंदर वो जूइश ख्यालात, वो क्रिश्चियन ख्यालात फैल गए कि हम सब बराबर हो सकते हैं, वो वेस्टर्न मेटाफिजिक्स फैल गई कि सच्चाई को हम दरियाफ्त करके एक बेहतर समाज कायम कर सकते हैं. यही सबसे बड़ा मसला है यूरोप के साथ. इसकी जगह नीचे कहता था कि हमें ग्रेट पॉलिटिक्स की ज़रूरत है. ग्रेट पॉलिटिक्स से उसकी मुराद ये थी कि ये तो सब पेटी पॉलिटिक्स है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह. द टाइम फॉर पेटी पॉलिटिक्स इज ओवर. वो कहता है द वेरी नेक्स्ट सेंचुरी विल ब्रिंग द फाइट फॉर द डोमिनियन ऑफ द अर्थ, द कंपल्शन टू ग्रेट पॉलिटिक्स. देखना, कहता है अगली सदी के अंदर ग्रेट पॉलिटिक्स शुरू होगी. ग्रेट पॉलिटिक्स क्या है कि जी बड़े बड़े ऐसे कॉन्करर्स पैदा हों जिनकी विल टू पावर ऐसी ज़बरदस्त हो कि वो अपने बूटों तले और अपनी तलवारों की नोक पे नीस्त तो नाबूद कर दें. इनको वो एडमायर करता था, उनको ब्रूटैलिटी के लिए एडमायर करता था. इनफैक्ट वो ये कहता था अ पीपल इज़ अ डिटोर ऑफ नेचर टू गेट 6 or 7 ग्रेट मैन. अवाम कुछ भी नहीं है. अवाम का सिर्फ मकसद ये है कि वो 6-7 कोई ग्रेट आदमी तैयार कर दें. बाकी अवाम जो है वो तो सिर्फ कैनन फॉडर है. नीचे लिखता है कोट, द न्यू फिलोसोफर कैन अराइज ओनली इन कंजंक्शन विद द रूलिंग कास्ट एज इट्स हाईएस्ट स्पिरिचुअलाइजेशन. ग्रेट पॉलिटिक्स, रूल ऑफ द अर्थ आर एट हैंड. यानी वो कह रहा है कि बहुत बड़ी जंग होने लगी है और इस जंग के अंदर नए फिलोसोफर्स पैदा होंगे, मेरा फ़लसफ़ा आगे आएगा. ग्रेट पॉलिटिक्स से उसकी मुराद ये थी द एम्पायर ऑफ रोम को बड़ा एडमायर करता था, एथेंस को बड़ा एडमायर करता था, अलेक्जेंडर को, जूलियस सीजर को, नेपोलियन को बड़ा एडमायर करता था. वो कहता था कि वॉरियर ईथोस ही सबसे ज़रूरी है. नीचे कहता था कि असैसिनेशन अटेम्प्ट है मेरी फ़िलॉसफी. मैं तो अपोसल हूँ ऑफ एक्टिव नाइलिज्म, यानी कि मैं अपोसल यानी प्रॉफिट हूँ. मैं ये समझाना चाहता हूँ लोगों को, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सच्चाई है ही कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं है सच्चाई के नाम से, बराबरी के नाम से कोई चीज़ नहीं. और मैं असैसिनेट कर दूंगा उन तमाम मूवमेंट्स को जो ये कहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, जिसमें क्रिश्चियनिटी भी शामिल है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन भी शामिल है. बराबरी के वो इतने सख्त खिलाफ था. नीचे कहता है when the truth enters into a fight with the lies of millennia. वो कौन से झूठ जो कि हज़ारों साल से बोले जा रहे हैं, वो कौन से झूठ हैं? ये वही झूठ हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इंसान बराबर होना चाहिए, है या होना चाहिए. We shall have upheavals, a convulsion of earthquakes, the like of which has never been dreamed of. The concept of politics will have merged entirely with a war of spirits. All power structures of the old society will have been exploded. There will be wars, the like of which have never yet been on earth. It is only beginning with me that the earth knows ग्रेट पॉलिटिक्स. यानी कि मैंने वो ग्रेट पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करा दी है. मैंने बताया लोगों को कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है. ज़िंदगी का मकसद है कॉन्कर करना, ज़िंदगी का मकसद है कामयाब होना, ज़िंदगी का मकसद है विल टू पावर, इक़्तिदार हासिल करना, दूसरे को दबा देना. सच और झूठ की कोई चीज़ नहीं है. और ये नहीं कि वो उस पर तनकीद कर रहा है, वो कह रहा है ये बहुत अच्छी चीज़ है, यही हमें समझना चाहिए. जो ये समझ जाए और दूसरे को रौंद डाले वही जीतेगा, वही ज़िंदगी को समझ सकता है. अब आप समझ रहे हैं कि फैशिस्टों को ये चीज़ें क्यों पसंद थीं, क्यों फैशिस्टों ने नीचे को पढ़ा और नीचे को पढ़ के लोगों तक पहुंचाया, उसको प्रिंट किया. बल्कि वो ये कहते थे नीचे हमारा फिलोसोफर है. नीचे लिखता है कोट, अ डोमिनेटिंग रेस कैन ग्रो अप ओनली आउट ऑफ टेरेबल एंड वायलेंट बिगिनिंग्स. वेयर आर द बारबेरियंस ऑफ द 20th century. नीचे लिखता है. इसमें तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि जब हिटलर ने ये बात पढ़ी कि डोमिनेटिंग रेस बननी चाहिए, बारबेरियंस ऑफ द 20th century आएँ, दूसरों को ख़त्म करें, वायलेंट बिगिनिंग से एक ऐसी नई कौम पैदा करें जो कि रूल करे. ज़ाहिर बात है जब नाज़ीज़ ने ये पढ़ा तो उन्होंने कहा हाँ यही तो हम चाहते हैं. नीचे कहता है एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती. नो एक्ट ऑफ वायलेंस, रेप, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन इज इंट्रिंसिकली अनजस्ट सिंस लाइफ इटसेल्फ इज वायलेंट, रेपेशियस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव. मारो तोड़ो पांदो जो मर्जी करो, यही ज़िंदगी का नाम है. जब नाज़ीज़ ने ये पढ़ा तो आपको समझ आ सकती है कि उनको क्यों पसंद आई ये सारी बातें. और नीचे ने मास्टर रेस की भी बात की. लिखता है नीचे कोट, फ्रॉम नाउ on there will be more favorable preconditions for more comprehensive forms of dominion whose like has never yet existed. The possibility has been established for the production of international racial unions. ओए होए आप सुन रहे हैं, racial unions पैदा होंगे international whose task will be to rear a master race, the future masters of the earth.
ایک ماسٹر ریس پیدا ہوگی جو پوری دنیا پر حاکمیت کرے گی. A new tremendous aristocracy based on the severest self-legislation in which the will of philosophical men of power and artist tyrants will be made to endure for millennia. یعنی 1000 سال پھر یہ ماسٹر ریس حکمرانی کرے گی. That higher party of life جس کی وہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ پیدا ہوں گے جو میرے فلسفے پہ بھی بلیو کریں گے اور جو وائلنس پہ بلیو کریں گے اور کانکویسٹ پہ بلیو کریں گے اور باقی پوری دنیا کو اب ماسٹر ریس کے نیچے دبا دیں گے. That higher party of life which would take the greatest of all tasks into its hands, the higher breeding of humanity including the merciless extermination of everything degenerate and parasitical would make possible again that excess of life on earth from which Dionysian state will grow again. پڑھ لیں آپ خود, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ماسٹر ریس ہے یہ بریڈنگ کرے گی ایسے لوگوں کی جو کہ مزید اور پیور ریس بنیں گے, جو ماسٹر ریس ہوگی, اور ان تمام لوگوں کو مرسیلسلی ایکسٹرمنیٹ کر دیں گے, مار دیں گے, قتل کر دیں گے. جو ڈی جنریٹ ہیں, جو پیراسیٹیکل ہیں, جو سماج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ختم کر دیں گے. اور پھر سماج کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوگی. ڈایونیسین اسٹیٹ پیدا ہوگا. ڈایونیسین کون ہے؟ وہ خدا ہے, گریک گاڈ, جو کہ ایموشنز پر بنیاد رکھتا ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون تھا؟ اپولو, جو کہ سائنس پر بنیاد رکھتا تھا. دونوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ تضاد ہے. نیچے کہتا ہے جی یہی اصل میں اوبرمنش یعنی سپر مین ہوگا جو کہ ٹرانس ویلیویشن کر لے گا, تمام ویلیو سے آگے چلا جائے گا. وہ کہتا ہے ہی ول بی اے پروپوننٹ آف مینلینس اینڈ ول. وہ ٹاکسکلی میسکولن ہوگا. نیچے ٹاکسک میسکولینٹی کو بڑا ہی پسند کرتا تھا. وہ کہتا تھا دس ول لیڈ ٹو دا ریسٹوریشن آف اے ویرائل اف نیڈ بی کرول Homeric aristocratic ethos that was subverted for 2000 years by the Judeo-Christian slave revolt in ethics. یعنی ہومر کے اس ایرسٹوکریٹک ایتھوس میں ہم نے واپس جانا ہے جس کو 2000 سالوں سے جوڈیو کرسچن غلاموں کی انقلاب نے تباہ کر دیا, کیونکہ انہوں نے ایک نئی اخلاقیات متعارف کرا دی کہ جی سب برابر ہیں. دا میک شیل انہیرٹ دی ارتھ, کہ غریب آدمی جو ہے وہ جنت جائے گا, امیر آدمی جنت نہیں جائے گا. وہ ٹو دا ڈاؤن پریسر, یہ ساری باتیں جو بائبل مقدس میں لکھی ہیں, جس کے اندر ڈاڈے کے خلاف باتیں لکھی ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ جو پرانی گریک سویلائزیشن کی گریٹنس ہے اس میں ہم واپس چلے جائیں گے. اور یہی اصل میں سپر مین ہے نیچے کا. وہ گڈ اینڈ ایول سے آگے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے دا سپر مین ہو ہیز ٹو بی اے کریٹر ان گڈ اینڈ ایول truly has first to be a destroyer and break values. Thus the greatest evil belongs with the greatest good. پہلے تو اس کو توڑنا پڑے گا, سماج کو توڑنا پڑے گا, تمام ویلیوز کو. For evil is man's best strength. اوئے ہوئے ہوئے پڑھا آپ نے. کہتا ہے ایول انسان کی سب سے زیادہ بڑی قوت ہے, اس کی سب سے بڑی قوت ہی ہے کہ وہ ایول کر سکتا ہے. Man must grow better and more evil. Thus do teach. The most evil is necessary for the superman's best. یعنی کہ یہ ماسٹر ریس اسی وقت پیدا ہوگی جب یہ ایول کر سکے گی, نیست و نابود کرے گی باقی سب لوگوں کو. مین کائنڈ ان دا میس سیکریفائس ٹو دا پراسپیرٹی آف اے سنگل اسٹرانگسٹ اسپیشیز آف مین. دیٹ وڈ بی این ایڈوانس. کوئی شک رہا آپ کو کہ نیچے ناٹسی تھا یا ناٹسیزم کو اس نے جنریٹ کیا؟ کہتا ہے مین کائنڈ سیکریفائسڈ ان دا میس, میس مرڈر کر دو ان کو تاکہ ایک اسٹرانگر اسپیشیز آف مین بن جائے. یہی در حقیقت تاریخ کی ایڈوانس ہوگی. اوف توبہ. کہتا ہے a declaration of war on the masses by higher men is needed. عوام پہ جنگ کر دو. Oh my God. A doctrine is needed powerful enough to work as a breeding agent, strengthening the strong, paralyzing and destructive for the world weary. The annihilation of the decaying races, dominion over the earth as a means of producing a hyper type. یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیچے کو بہت پیاری سی بلی ہے تو وہ بالکل بھی بلی نہیں, ہو تو بھیڑیا بننا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے عوام پہ جنگ کرو, ایک ایسی ڈاکٹرن بناؤ جس کے نتیجے میں جو تگڑا ہے وہ مزید اور تگڑا ہو جائے, اور جو ورلڈ ویری ہے, جو کمزور ہے, اس کو ڈسٹروائے کر دو. وہ کہتا ہے کہ جو ڈیکیئنگ ریسز ہیں, یعنی کہ ہماری بات کر رہا ہے, آپ کی میری بات کر رہا ہے, یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر لوگ ہیں, ان کو تو ختم ہو جانا چاہیے. یہ تو ختم ہو جائیں گے تو انسان ایک بہتر انسان بنے گا جب ماسٹر ریس آگے جائے گی. بھائی جان, اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ کتاب پڑھیں. نیچے گاڈ فادر آف فیشزم, دا یوزز اینڈ ابیوزز آف اے فلاسفی, اور آپ اس کے علاوہ کتاب پڑھیں. نیچے پہ اگر آپ نے پڑھنی دی ایرسٹوکریٹک
ریبل جو کہ ڈومینیکو لوسوڈو کی کتاب ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان فیکٹ نیچے پرووائڈیڈ نیشنل سوشلزم یعنی نازیزم ود این انٹلیکچوئل فادر who had greatness and wit, whose style was beautiful and not abominable, who was able to articulate the resentment against monopoly capitalism and the rising proletariat. نیچے نے نیشنل سوشلزم کی در حقیقت بنیاد رکھی. یہ نیشنل سوشلزم کیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1930 کا جرمنی سمجھنا ہوگا. اس وقت سوویت یونین کے اندر بولشوک ریولوشن ہو چکا تھا اور جرمنی کے اندر بہت بڑی مارکسسٹ موومنٹ موجود تھی, تحریک موجود تھی, پارٹی موجود تھی. اور اس سے جو حکمران طبقہ وہ لرز رہا تھا کہ جرمنی کے اندر اتنی بڑی مارکسسٹ موومنٹ ہے, اتنا بڑا سوویت یونین وہاں پہ قائم ہو گیا ہے, جرمنی کے اندر کسی وقت بھی انقلاب ہو سکتا ہے. انقلابی لہر بہت تیزی سے جرمنی کے اندر بڑھ گئی تھی. اس کو توڑنے کے لیے ان کو کوئی حل چاہیے تھا. یہ انقلابی لہر مزدوروں کے اندر تھی. مزدوروں کے اندر بولشوک پارٹی کا انفلوئنس, کمیونزم کا انفلوئنس, مارکسزم کا انفلوئنس ختم کرنے کے لیے نازی پارٹی بنائی گئی. انہوں نے اپنا نام رکھا نیشنل سوشلسٹ. نیشنل سوشلسٹ سے مطلب یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل سوشلسٹ کے خلاف ہیں. انٹرنیشنل سوشلسٹ کون ہیں؟ جو مارکسسٹ ہیں, جو کہتے ہیں پرولٹیرین انٹرنیشنلزم ہونا چاہیے, جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے محنت کا شیخ ہیں. وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے محنت کا شیخ نہیں ہے, ہم نیشنل سوشلسٹ ہیں, یعنی کہ ہم جرمن قوم کو کوئی سوشلزم وغیرہ بنا کے دیں گے. کیسے بنا کے دیں گے؟ ایسے بنا کے دیں گے کہ ہم دوسری قوموں کو فتح کریں گے اور وہاں سے جو ہم دولت حاصل کریں گے وہ ہم تھوڑی بہت مزدوروں کے اندر بھی دیں گے. یعنی کہ نازی پارٹی کا در حقیقت جو پروگرام تھا نیشنل سوشلزم کا, وہ ایک امپیریلزم کا پروگرام تھا. وہ پروگرام یہ تھا کہ ہم جرمن قوم کو بہتر زندگی دیں گے, کس طرح دوسری قوموں کو نیست و نابود کر کے ان کو کولونائز کر کے. جبکہ کمیونزم کا پروگرام یہ تھا کہ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ. تو یہی وجہ ہے کہ نیچے نازیز کا کورٹ فلاسفر تھا. 1830 کے اندر ایک طرف کارل مارکس تھا جو کہ کے پی ڈی اور ایس پی ڈی کا ایڈیولوجیکل فگر تھا, تو دوسری طرف کون فگر تھا؟ نیچے, جو کہ نازی پارٹی کا فلاسفر تھا. اور ان دونوں لوگوں کے درمیان, ان دو فلاسفیز کے درمیان, ان دو قوتوں کے درمیان تمام لڑائی ہو رہی تھی 1930 کے جرمنی میں. ایک طرف نازیز یہ کہتے تھے کہ یہ جوش بولشوزم ہے, ہمارا نیشنل سوشلزم ہے, جوش بولشوزم کو ختم کرنا ہے. وہ کہتے تھے نہ صرف کرسچینٹی ایک جوش کنسپیریسی ہے بلکہ مارکسزم اور فرینچ ریولوشن بھی ایک کنسپیریسی تھیوری ہے. یاد آ گیا نا آپ کو ڈاکٹر اسرار, یاد آ گیا نا آپ کو پاکستان کا رائٹ ونگ, وہ بھی بیسکلی فیشزم سے ہی یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں. ایک طرف ایس پی ڈی کھڑی تھی یعنی ڈوئچلینڈ کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی, تو دوسری طرف نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی این ایس ڈی اے پی, جس کو چھوٹا کر کے ہم بولتے ہیں نازی پارٹی. نازی پارٹی کے اندر ورکرز کا لفظ کیوں شامل تھا, سوشلسٹ کا لفظ کیوں شامل تھا؟ کیونکہ وہ ٹریڈ یونینز کے اندر گھس کے کمیونسٹ کو توڑنا چاہتے تھے, اس لیے ان کو یہ لفظ شامل کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس کو توڑ سکیں. وہ سخت ترین مخالف تھے کمیونزم کے, اور ان کا ایک سب سے بڑا مشن یہ تھا, اگر آپ مائنڈ کامف پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے کہ کمیونزم کو ڈیفیٹ کرنا ہے. لہٰذا جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نازیز بھی تو سوشلسٹ تھے, وہ بالکل بیوقوف ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں نازیز وہ لوگ تھے جن کو کہ سرمایہ دار طبقے نے تیار کیا اس مقصد کے لیے کہ سوشلسٹوں کا قتل عام کیا جائے. ایک طرف وائمار ریپبلک تھا جو کہ جس میں لیفٹ ڈومینیٹ کرتا تھا, اس کے مقابلے میں نازیز نے تھرڈ رائخ بنایا, اور جیسے وہ اقتدار میں آئے انہوں نے اپنی پارلیمنٹ پہ جھوٹا اٹیک کرا کے تو لیفٹ پہ بلیم کر دیا, اور کے پی ڈی اور ایس پی ڈی ساری لیفٹ کی پارٹیز کو بین کر دیا. اور یہی نقطہ نظر بینیٹو موسولینی کا تھا جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ریلیٹیوزمو ای فیشزمو, یعنی کہ فیشزم از ریلیٹیوزم. اب غور سے سننی ہے آپ نے بات, کیونکہ پورا پوسٹ ماڈرنزم ریلیٹیوزم پر بنیاد رکھتا ہے, جبکہ مارکس کہتا ہے کہ ہم سائنٹسٹ ہیں, ہم سائنٹیفک تھنکنگ کر رہے ہیں, ہم سائنٹیفک سوشلزم کی بات کر رہے ہیں, ہم آبجیکٹیوٹی پر بنیاد رکھتے ہیں. تو موسولینی صاحب کہتے ہیں ان ٹروتھ we are relatives par excellence, and the moment relativism linked up with Nietzsche and with his will to power was when Italian fascism became, as it still is, the most magnificent creation of an individual and a national will to power.
جی ہاں، مسولینی کہہ رہا ہے ہم نیچے کے فالوورز ہیں، ہٹلر کہہ رہا ہے ہم نیچے کے فالوورز ہیں. جب ہٹلر مسولینی سے ملا تو اس نے پورے کلیکٹڈ ورکس اکٹھے کیے اور مسولینی کو گفٹ کیے، اور انفیکٹ نیچے کی بہن کی مدد سے اس نے نیچے کے سینٹر کو بلڈ کیا، اور انفیکٹ نیچے کی کتابیں وہ ہر سولجر کے بیک پیک میں دیتے تھے کہ فرنٹ لائن پہ جا کے یہ پڑھنا ہے. جہاں پہ کمیونسٹ جو ہیں وہ اسٹالن یا لینن یا مارکس کو پڑھ رہے ہوتے تھے، وہاں پہ جو ناٹسی ٹروپرز تھے وہ نیچے کو پڑھ رہے ہوتے تھے. جو اٹالین فیشسٹ تھے، آپ نے پڑھ لیا کہ وہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے ہمارا پیوں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسافیکل ریلیٹیوسٹ ہیں. یہ کیا آپ نے غور؟ یہ ریلیٹیوسٹ آئیڈیاز کچھ اور فلاسفرز نے مزید نیچے کے بعد ڈیولپ کیے، جس میں ایڈمنڈ ہرسل شامل ہے، جو بات کرتے ہیں فینومینولوجی کی. اوئے ہوئے ہوئے، اتنا موٹا لفظ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پلیٹو نے دنیا کو تقسیم کیا دو حصوں میں، ایک ہے اپیرنس کہ جو چیز نظر آتی ہے، اور ایک ہے اس کی ایسنس. ایسنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں منطق کی ضرورت ہے، ہمیں عقل کی ضرورت ہے، ہمیں ریزن کی ضرورت ہے، جبکہ اپیرنس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سینسز ہی بہت ہیں. اس طرح اس نے ایک پوری ویسٹرن میٹا فزکس بنائی جو فلسفی اور سائنس پر چھا گئی، کہ ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ایسنس ہے اس کو سمجھنا ہے. صرف سینسز سے ہم نے چیزوں کو نہیں سمجھنا، بلکہ اس کی تہہ پر پہنچنا ہے، اس کی لاجک کو سمجھنا ہے، اس کی منطق کو سمجھنا ہے، عقل سے اس کو سمجھنا ہے. جب عقل سے ہم چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس کی ایسنس ہم سمجھیں گے، ہم اس کے وجود کو سمجھیں گے، ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں گے اور حقیقت کے قریب آئیں گے. تو ایڈمنڈ ہرسل وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عالی یہ ویسٹرن میٹا فزکس ساری غلط ہے. پلیٹو اور سوکریٹیز نے یہ جو ویسٹرن میٹا فزکس انٹروڈیوس کر دی وہ غلط ہے. اس کے مقابلے میں انہوں نے فینومینولوجی انٹروڈیوس کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ فینومینولوجی وہ نقطہ نظر ہے جو دنیا کو سبجیکٹیولی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دنیا کو ہم سبجیکٹیولی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اسی لیے دنیا کو صرف سبجیکٹیولی سمجھا جا سکتا ہے. اب یہیں پہ تو سارا مسئلہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ دنیا کو آپ صرف سبجیکٹیولی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، یعنی ہم اپنے سینسز سے ہی سارا وہ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں. ہم سبجیکٹیولی اس طرح بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہماری انڈیویجول کانشیسنس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. مگر کیا اس سے یہ مراد لے لی جائے کہ کیونکہ ہم دنیا کو سبجیکٹیولی ایکسپیرینس کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آبجیکٹیو دنیا ہے ہی نہیں؟ یہ تو بالکل غلط ہے. یہ تو ایک بہت بڑی لاجیکل فیلسی ہے. آبجیکٹیو دنیا ایگزسٹ کرتی ہے جس کو ہم سبجیکٹیولی ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو سبجیکٹیولی ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم اس سبجیکٹیو ایکسپیرینسز کو عقل کی کسوٹی سے گزار کے دنیا کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے در حقیقت وہ نقطہ نظر جس کو فینومینولوجی چیلنج کرتی ہے، یہ کہہ کر کہ کیونکہ دنیا کو ہم سبجیکٹیولی ایکسپیرینس کرتے ہیں اس لیے آبجیکٹیو نالج ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح پھر ہم آگے دیکھتے ہیں دا فلسفی آف لائف، جس کو وائٹلزم بھی کہا جاتا تھا. اس میں وہ کہتے تھے کہ سائنس بڑی بیرن ہے، ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمیں انٹیوٹیو ایکسیس ٹو لائف دیتی ہے. ایکسپیرینس اور تجربہ ہی در حقیقت وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ ہم زندگی کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایکسپیرینس کیا ہے؟ سبجیکٹیو. تو یہ جو وائٹلزم کے آئیڈیاز تھے یہ بہت پاپولر تھے اس زمانے کے اندر جرمنی کے اندر، اور خاص طور پہ فیشسٹ یہی کہتے تھے کہ دنیا کو آبجیکٹیولی نہیں سمجھا جا سکتا. وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کو صرف سبجیکٹیولی سمجھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ مسولینی نے بھی یہ کہا کہ ہم ریلیٹیوسٹ ہیں، ہم سبجیکٹیوسٹ ہیں، ہم سائنس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. پھر ان خیالات کو مزید آگے اگر کسی نے پہنچایا تو اس بندے کا نام تھا مارٹن ہائیڈگر، جو کہ ناٹسی پارٹی کا نہ صرف ممبر تھا مگر اسٹرانگلی اس میں بلیو کرتا تھا ناٹسی پارٹی میں. اگرچہ اس نے اپنی جو ناٹسی افیلیشن ہے اس کو چھپا کے رکھنے کی کوشش کی بعد میں، یا اوروں نے اس کو چھپا کے رکھنے کی کوشش کی، مگر اب اس کی پرائیویٹ ڈائری ساری پبلک ہو چکی ہیں اور یہ بات ساری پبلک ہو چکی ہے. تو مارٹن ہائیڈگر کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا ویسٹرن میٹا فزکس ڈیوائڈز دا ورلڈ انٹو سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. مثال کے طور پہ ڈیکارٹ یہ کہتا ہے کوہیٹو ایرگو سم، آئی تھنک دیر فور آئی ایم، یعنی کہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہاں پہ ڈیولزم انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے. ایک سبجیکٹ ہے یعنی کہ وہ جو کہ سوچ رہا ہے، اور ایک آبجیکٹ ہے جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مگر یہاں پہ اب سبجیکٹ آبجیکٹ دو مختلف چیزیں ہو گئیں. یہ ویسٹرن میٹا فزکس کی بنیاد ہے، ہائیڈگر کہتا ہے. مگر ہائیڈگر اسی چیز کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے یہ غلط ہے.
کہ ایک طرف سبجیکٹ اور ایک طرف آبجیکٹ ہے, دو علیحدہ مختلف چیزیں ہیں, اور سبجیکٹو سوچ جتنی آبجیکٹو ریئلٹی کے قریب ہوگی اتنی وہ سائنٹیفک اور آبجیکٹو ہوگی. یہ پورے پیراڈائم اس نے چیلنج کرنا ہے, اس کو توڑ دینا ہے. وہ کہتا ہے کس طرح توڑتا ہے؟ کہتا ہے جی ایکسپیرینس آف بینگ واز ریفائنڈ انٹو اے ریلیشن بٹوین اے تھنگ اینڈ اٹس پراپرٹیز. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, کہ ایک وہ چیز ہے جو وجود رکھتی ہے اور ایک اس کی پراپرٹیز ہیں, اس کی صفات ہیں. جس طرح مسلم فلسفی میں ہم اشاعرائٹ فلسفی کی بات کرتے ہیں تو ہم صفات وغیرہ کی بات کرتے ہیں. تو کہتا ہے اسی طرح ویسٹرن میٹا فزکس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک چیز ہے اور اس کی کچھ صفات ہیں. مگر وہ کہتا ہے دا ہیومن وے آف بینگ از بینگ ان دا ورلڈ ناٹ آؤٹ سائڈ آف اٹ. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو وہ لفظ دیتا ہے ڈیسائن. ڈیسائن کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس دنیا کے اندر ہیں جس دنیا کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس دنیا سے علیحدہ ہیں ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتے علیحدہ. تو اس کا مطلب ہے وی آر تھرون انٹو دا ورلڈ. ڈیسائن کہ ہمیں اس دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں, ہم اس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. بینگ از پارٹ آف دا ورلڈ. تو کیونکہ اب غور کیجئے, وہ کہتا ہے کیونکہ وی آر پارٹ آف دا ورلڈ جس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے دیر از نو ورلڈ اپارٹ فرام ایکسپیرینس. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ بڑی کنفیوزنگ قسم کی بات ہے, مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم اس دنیا کا حصہ ہیں جس دنیا کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, تو لہٰذا وہ یہ کہہ رہا ہے جس دنیا کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس دنیا کا وجود ہمارا ایکسپیرینس ہی ہے اس دنیا کا. یہ بہت کنفیوزنگ قسم کی بات ہے, مگر یہ حقیقت ہے. ہمارے ایکسپیرینس سے علاوہ دنیا کو ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم اس دنیا کا حصہ ہیں اور اس دنیا کو ہم اپنے ایکسپیرینس سے ہی سمجھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. دیر از نو ایکسپیرینس, وہ کہتا ہے سیپریبل فرام دا ورلڈ. یعنی کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے جو دنیا سے علیحدہ کیا جا سکے, اس مادی دنیا سے علیحدہ کیا جا سکے. اب غور کیجئے کہ یہ بات تو درست ہے کہ کوئی ہمارا ایکسپیرینس, کوئی ہمارا تجربہ ایسا نہیں ہے جو اس مادی دنیا سے علیحدہ کیا جا سکے, مگر اس کا الٹ درست نہیں ہے کہ کوئی ایسی مادی دنیا نہیں ہے جو ہمارے تجربے سے علیحدہ ہو. یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں. تو ہائیڈگر کی سب سے بڑی لاجیکل فیلیسی یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے تجربات دنیا سے علیحدہ نہیں کیے جا سکتے, اس کا یہ مطلب ہے, ہائیڈگر کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے تجربات سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی. یہ دو چیزیں بالکل غلط ہیں, ایک دوسرے سے نکلتی ہی نہیں ہے. پہلی بات سے, پہلے پریمس سے کنکلوژن نکلتی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ہونے سے پہلے بھی یہ دنیا ایگزسٹ کرتی تھی. تیمور رحمان سے پہلے بھی یہ دنیا ایگزسٹ کرتی تھی. میں اس دنیا کو اپنے تجربات سے ایکسپیرینس ضرور کرتا ہوں, مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے تجربات سے پہلے یہ دنیا ہی نہیں تھی؟ تو یہ تو بالکل غلط بات ہوئی نا. یا انسانیت سے پہلے کائنات نہیں تھی؟ ظاہری بات ہے انسانیت سے پہلے بھی کائنات تھی, اس ارتھ سے پہلے بھی کائنات قائم تھی, یونیورس قائم تھی. سو بہرحال ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ جو سبجیکٹ آبجیکٹ ڈویلٹی ہے یہ گریفیکیشن ہے, یہ ہے ہی نہیں, یہ غلط ہے. جو ڈیکارٹ نے کہا کہ ایک سبجیکٹ ہے ایک آبجیکٹ ہے, سبجیکٹ آبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور سبجیکٹ جتنا آبجیکٹ کے قریب آتا ہے اتنی اس کی نالج آبجیکٹو ہو جاتی ہے. کہتا ہے یہ ریفیکیشن ہے. ریفیکیشن کا مطلب ہے یہ ایک قسم کا خواب ہے, یہ قسم کا جھوٹ ہے. اور ویسٹرن لینگویجز ہماری زبان کے اندر, ویسٹ کی زبان کے اندر آر انفیوزڈ ود دا سبجیکٹ آبجیکٹ ڈویلٹی, سبجیکٹ پریڈیکیٹ ڈویلٹی. ہماری ساری زبان کے اندر یہ چیز گھسی ہوئی ہے اور اسی لیے ہم چیزوں کے بارے میں ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہائیڈگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو آبجیکٹیولی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, دنیا کو صرف آپ سبجیکٹیولی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ اس دنیا کے اندر ہیں, آپ دنیا سے باہر ہو ہی نہیں سکتے. صرف اگر آپ دنیا سے باہر ہوتے تو دنیا کو آبجیکٹیولی سمجھ سکتے, کیونکہ آپ دنیا کے اندر ہیں, آپ دنیا کو صرف سبجیکٹیولی ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور کیونکہ آپ کے تمام تجربات دنیا سے نکلتے ہیں تو لہٰذا سبجیکٹ آبجیکٹ ڈوالٹی ختم ہے. اس سے ان کی مراد بیسکلی یہ ہو گئی کہ ہمارے تجربات سے کیونکہ ہم دنیا کو سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے کوئی ایسے تجربے نہیں ہیں جو اس دنیا سے علیحدہ ہوں. تو پھر اس کا مطلب ہائیڈگر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا در حقیقت ہمارے تجربات کا ہی مجموعہ ہے, جو کہ وہ نہیں ہے. یہی تو اس نے غلطی کی. بہرحال وہ اپنی کتاب بینگ ان ٹائم میں یہ لکھتا ہے کہ دیکھیں جی ٹائم بھی بالکل غلط ہے. سائنٹسٹ نے لینئر کانسیپٹ آف ٹائم دیا ہے کہ ٹائم ایک آبجیکٹیو موومنٹ ہے جو لینئرلی آگے جاتی ہے. ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ ٹوٹلی غلط ہے. ویسے آپس کی بات ہے کہ جس بیچارے بندے کو ان نازیز نے بھگا دیا کیونکہ وہ یہودی تھا, یعنی البرٹ آئنسٹائن, اس نے انفیکٹ ثابت کیا کہ ٹائم لینئر نہیں ہے. اسپیس ٹائم جو ہے وارپ کرتا ہے, بینڈ کرتا
ہے ٹائم جو ہے وہ جہاں پہ آپ کسی بڑے میس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہاں پہ وہ سلو ڈاؤن کر جاتا ہے اور دوسری جگہ وہ اسپیڈ اپ کر جاتا ہے. مگر بہرحال نیوٹن کا تصور تو یہی تھا کہ ٹائم لینئر ہے اور آبجیکٹیو ہے, اور اس تصور کو ہائیڈگر چیلنج کر کے کہتا ہے آور فینومینولوجیکل ایکسپیرئنس آف ٹائم از سبجیکٹیو نان لینئر, کہ ہم تو اس کو سبجیکٹیولی ایکسپیرینس کرتے ہیں, نان لینئرلی ایکسپیرینس کرتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو پل جھلپک میں لمحہ گزر گیا, ایسا لگا کہ صرف ایک لمحہ تھا, ایسے نکل گیا. جہاں ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں گزر رہا, کیا کریں ہم. کہتا ہے ہمارا جو ایکسپیرینس ہے ٹائم کا از بیسڈ آن کیئر اینڈ ایموشن, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ٹائم کا سبجیکٹیو ہے اس لیے ٹائم آبجیکٹیولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. مزید وہ یہ کہتا ہے کہ ہم فیوچر میں بھی پروجیکٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی پاسٹ میں بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی امیجنیشن سے اپنے پاسٹ کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں, ہم اپنے فیوچر کو امیجن بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا جو سائنٹیفک کنسیپشن آف ٹائم ہے وہ فلاڈ ہے, اور ہماری کنسیپشن آف بینگ بھی فلاڈ ہے, اور ہمارا کنسیپشن آف ٹائم بھی فلاڈ ہے. مگر دیکھو نا یہ کتنی بڑی بونگی ہے. بونگی اس وجہ سے ہے, سوری ٹو سے, کہ اگرچہ ہمارا ایکسپیرینس ٹائم کا سبجیکٹیو ہی ہے, مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں بور ہو رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ 6 گھنٹے ہیں, مگر انفیکٹ وہ 6 گھنٹے نہیں ہیں. یہ بھی اہم بات ہے کہ ہمارا ایکسپیرینس سبجیکٹیو ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ اور میں اگر اس ارتھ پہ ہیں تو انفیکٹ ہم جس ٹائم کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ارد گرد اسپیس ٹائم ایک ہی ہے, وہ در حقیقت ایک ہی رہتا ہے. اسی لیے نیوٹونین فزکس جو ہے وہ دنیا میں اچھے بھلے سولوشنز ہمیں دے دیتی ہے. صرف جب ہم اس دنیا سے باہر جاتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں آئنسٹائن کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پر بھی لہٰذا یہ کہنا ہوگا کہ ہائیڈگر نے بہت بڑی ڈنڈی ماری, بہت بڑا لاجیکل فلو ہے. لاجیکل فلو وہی ہے کہ کیونکہ ہم ٹائم کو سبجیکٹیولی ایکسپیرینس کرتے ہیں اس لیے ٹائم بھی سبجیکٹیو ہی ہے, جبکہ ٹائم سبجیکٹیو نہیں ہے, ہمارا اس کا تجربہ سبجیکٹیو ضرور ہے. مگر ہم اس بات کو صاف سمجھ سکتے ہیں کہ میرا 1 گھنٹہ اور آپ کا 1 گھنٹہ ایک ہی گھنٹہ ہے, اگرچہ ہو سکتا ہے کہ میرا گھنٹہ مجھے محسوس ہو کے بہت جلدی نکل گیا ہے اور آپ کو محسوس ہو کہ وہی گھنٹہ بہت زیادہ ٹائم لے گیا. تو ہائیڈگر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ سچائی تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. ہرمینیوٹکس آف ٹروتھ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ ایک ٹروتھ کو انکنسیل کرتے ہیں, یعنی کہ آپ دریافت کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, تو اس دریافت کرنے کے عمل میں آپ دوسری سچائیوں کو چھپا دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک انفینٹ ہرمیونیٹک انٹرپریٹیشن پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یہ چیز کھولیں گے تو دوسری چیزیں چھپ جائیں گی, اگر وہ چیز کھولیں گے تو اور چیزیں چھپ جائیں گی, ان کو کھولیں گے تو اور چیزیں چھپ جائیں گی, ان کو کھولیں گے تو اور چیزیں چھپ جائیں گی, یعنی کہ آپ کبھی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہینا ارینڈ جیسے اسٹوڈنٹس مسٹر ہائیڈگر سے پوچھا کرتے تھے کہ سرکار اگر کوئی سچائی ہے ہی نہیں, کوئی سائنس ہے ہی نہیں, ہم ان چیزوں کو انکنسیل کر ہی نہیں سکتے, نہ ٹائم لینئر ہے اور آبجیکٹیو ہے, نہ بینگ کے حوالے سے ہم سبجیکٹ پریڈیکیٹ ڈیویلٹی کے نتیجے میں حقیقت کے قریب پہنچ سکتے ہیں, تو پھر ہم کریں کیا. تو ہائیڈگر صاحب کہتے ہیں بس آپ آتھینٹک زندگی گزاریں, ہمیں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, دوسروں کی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی چاہیے, جس کو وہ فالنس کا نام دیتے ہیں, یعنی کہ کسی کے سامنے سجدہ کر دینا. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اوتھینٹکلی ہیں ہی ایک کرمنل, تو دوسروں کی ایما پر یا ان کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا شاید اتنی بری چیز نہ ہو, کیونکہ پھر اس کے نتیجے میں آپ جرم نہیں کریں گے. اگر آپ بڑے اوتھینٹک ہوں گے اور ایک اوتھینٹکلی آپ ایک نیچرل کلر ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے نیچرل کلر بننا ہی آپ کی مقدر کی بات ہے. یہ کوئی میرا خیال ہے ریزنیبل سلوشن نہیں دیا جا سکتا. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایگزسٹینشیلٹی میں ہمیں رہنا چاہیے, جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ جب ہمیں نالج ہوتی ہے کہ ہماری وفات ہو ہی جانی, تو پھر ایک اوتھینٹک زندگی ممکن بن سکتی ہے. یہی تھیم در حقیقت جان پال سارتر نے بھی لی تھی. بہرحال جی نازیز نے ان خیالات کو ٹیک اپ کیا, اور جب ان کو کامیابی ملی 1933 کے اندر, تو گوئبلز نے کیا لکھا, ہائے ہائے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نازیزم کیا ہے. کہتا ہے the year 1789 is hereby erased from history. ہم نے اس کو تاریخ میں سے مٹا دیا ہے. کیوں مٹا دیا ہے؟ کیونکہ فیشزم جیت گیا. کیوں مٹا دیا ہے؟ کیونکہ وہ جو ایکوالٹی کی ساری اسٹرگل تھی اس کو ہم نے ختم کر دینا ہے. کیوں مٹا دیا ہے؟ کیونکہ وہ جو ساری سائنس کی اور ریشنلٹی کی اسٹرگل تھی وہ ہم نے ختم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نازیز انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کو آگے نہیں پہنچا رہے تھے, بلکہ نازیز بذات خود کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کے لوگ تھے. اور یہ لائن آپ کو نظر آئے گی, کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کی لائن, جو کہ کاؤنٹر انلائٹنمنٹ میں شروع ہوتی ہے اور پھر نازیزم کے اندر بالکل اس طرح ہو بہو شامل ہوتی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام خیالات کس طرح سے پوسٹ ماڈرنسٹ نے ٹیک اپ کیے. اب جرمنی کو میدان جنگ میں سوویت یونین کے ہاتھوں تو شکست
ہو گئی، مگر نیچے اور ہائیڈگر کے آئیڈیاز، خیالات، کتابیں فرانس میں پڑھی جانی شروع ہو گئیں. اور فرانس میں کیونکہ فرینچ کمیونسٹ پارٹی بہت طاقتور ہو چکی تھی، سوویت یونین بہت طاقتور ہو چکا تھا، ایسٹرن یورپ کے اندر سوشلسٹ حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، پورے یورپ کے اندر انفیکٹ سوشلزم کی ایک بہت مضبوط لہر پھیل رہی تھی، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر نیشنل لبریشن موومنٹس چل رہی تھیں. تو فرانس کے اندر کچھ فلاسفرز نے یہ سوچا کہ مارکسزم کی اس لہر کو روکنے اور توڑنے کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار، نظریاتی ہتھیار کون سے ہیں؟ وہ ہتھیار وہی ہونے تھے جو کہ جرمنی نے آلریڈی پیدا کر دیے تھے، جو کہ کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کے پیریڈ سے چلتے آ رہے تھے. لہٰذا جیک ڈریڈا، مشیل فوکو، جلیس ڈیلوز وغیرہ نے، لکان نے ہائیڈگر کو پڑھنا شروع کیا، نیچے کو پڑھنا شروع کیا، ہسر کو پڑھنا شروع کیا اور مختلف لوگوں کو پڑھنا شروع کیا. اور انہوں نے بھی یہ لکھنا شروع کر دیا کہ انلائٹنمنٹ تو بڑی بری چیز تھی، جس طرح نازیز لکھ رہے تھے. انہوں نے بھی یہ لکھنا شروع کیا کہ انلائٹنمنٹ کی یہ آرگیومنٹ کہ سچائی اور اقتدار ایک دوسرے کے خلاف ہیں، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں اقتدار کے سامنے بھی سچ بولوں گا، کہتے ہیں یہ تو ایلوژن ہے. در حقیقت ٹروتھ از میئرلی اے ڈسگائزڈ ایمیسری آف پاور. فوکو نے لکھا کہ جس کو آپ سچائی کہتے ہیں وہ در حقیقت ایک پوشیدہ سفیر ہے. کس کا؟ قوت کا، اقتدار کا، اختیارات کا. تو اس سے بچ کے رہنا، سچائی کی جو بھی بات کرے اس سے بچ کے رہنا. وہ در حقیقت اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، پاور حاصل کرنا چاہتا ہے. آئرنی کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف جرمنی کو اور نازیزم کو شکست ہوئی تو وہاں دوسری طرف نازی خیالات، کاؤنٹر انلائٹنمنٹ خیالات کی ایک ضرورت پیش آئی فرانس کے اندر، فرینچ مارکسسٹ موومنٹ کو روکنے کے لیے، جو کہ تقریباً 1/3 سیٹیں بھی نکال لیا کرتے تھے. اور ان کے 70,000 مارٹرز تھے، شہید تھے نازیزم کے خلاف، وہ لڑتے رہے. اور ایک زمانے میں فرینچ کمیونسٹ پارٹی آرمڈ ہوا کرتی تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا ان کو ہرانے کے لیے ایک نئے فلسفے کی ضرورت تھی. تو نیچے اور ہائیڈگر کے خیالات کو ایک نیا تڑکا لگا کر فرانس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت تھی. تو وہ چیز جو بیٹل فیلڈ میں ہار گئی وہ سیمینار رومز میں کامیاب ہو گئی. اور 1968 کی موومنٹ کے بعد اس کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، اگرچہ یہ خیالات ارلی 1960 سے پھیلنے شروع ہو گئے تھے. اس میں معاملہ یہ تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں غریب بچوں کے اسٹوڈنٹس بھی یونیورسٹیز کے اندر پڑھنا شروع ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں ایک نیا میس اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اسٹوڈنٹ کلچر پیدا ہوا اور اس نے ایک نیو لیفٹ کو جنم دیا مئی 1968 میں. خاص طور پہ کیونکہ وہ ایک طرف یہ دیکھتے تھے کہ سوویت یونین میں چیکوسلوواکیہ میں انویژن کی ہے، پراگ اسپرنگس کو کرش کیا ہے، وہ اس کو بڑا غلط سمجھتے تھے، تو وہ کوئی آلٹرنیٹیو تلاش کر رہے تھے. مگر دوسری طرف معاملہ یہ بنا کہ جو ان کے سارے یوٹوپین خواب تھے 68 کے موومنٹ کے، نیو لیفٹ کے، اس نئی ویو کے، وہ پورے نہیں ہو سکے. تو ٹیری ایگلٹن لکھتے ہیں پوسٹ اسٹرکچرلزم واز اے پروڈکٹ آف دیٹ بلینڈ آف یوفوریا اینڈ ڈسلوژنمنٹ، لبریشن اینڈ ڈسپیشن، کارنیول اینڈ کیٹاسٹرفی وچ واز 1968. یعنی 1968 نے اس پوسٹ اسٹرکچرلزم، پوسٹ ماڈرنزم کو جنم دیا. کیوں؟ انیبل ٹو بریک دا اسٹرکچرز آف اسٹیٹ پاور، ریاست کے اقتدار کو وہ توڑ نہیں سکے. پوسٹ اسٹرکچرلزم فاؤنڈ اٹ پاسبل انسٹیڈ ٹو سبورٹ دا اسٹرکچرز آف لینگویج. انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ریاست کی بنیادیں تو ہم ہلا نہیں سکتے، ہم لینگویج، زبان کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. دا فریڈم آف دا ٹیکسٹ اور لینگویج وڈ کم ٹو کمپنسیٹ فار دی ان فریڈم آف دا سسٹم ایز دا ہول. یعنی کہ نظام کے اندر تو آزادی تھی نہیں، چلو زبان سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، ٹیکسٹ سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں. پوری کی پوری تحریک اس طرح سے سبورٹ ہوگی. سبورٹ ہونے کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ وہی ہیں کہ 1960s کے اندر یہ بہت بڑا سوئنگ مارکسزم سے پوسٹ ماڈرنزم کی طرف اسی لیے ہوا کیونکہ ایک طرف اینٹی کمیونسٹ پروپیگنڈا اپنے عروج پہ تھا. ہنگری کی انویژن 1956 میں جو ہوئی فیشزم کو کرش کرنے کے لیے یا اس کی ریمننٹس کو کرش کرنے کے لیے، اس کو بھی اور رنگ میں پیش کیا گیا. پراگ اسپرنگس 1968 کا معاملہ تھا، اس کو بھی اور رنگ میں پیش کیا گیا. سوویت انویژن آف افغانستان کو بھی اس طرح سے نہیں سمجھا گیا. کولڈ وار، نیوکلیئر وار، ان سب چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے بہت ساری یوتھ اینٹی کمیونسٹ بھی ہو گئی. اور دوسری طرف تھرڈ ورلڈ ریولوشن سے بھی نالاں ہو گئی. انڈو چائنا میں تو تقریباً 10 لاکھ کمیونسٹوں کو قتل کر دیا گیا. الجیریا کے اندر بڑی بروٹلائزنگ اور بروٹل قسم کی وار آف لبریشن. چائنا کے اندر کلچرل ریولوشن، کیسٹرو کے کیوبا.
وہ کہتے تھے 68 کے نوجوان کہ نہیں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ چے گوارا بھی اس میں ایک ہیرو بنا ہوا تھا، مگر آئیڈیاز ان کے اس سے کافی مختلف تھے. تو لہٰذا اس جنریشن میں یہ نقطہ نظر، اور خاص طور پہ یورپ میں یہ نقطہ نظر پھیل گیا کہ کیپٹلزم اور کمیونزم دونوں ہی بیسکلی ایک ہی چیز ہے، ہمیں کوئی تھرڈ آلٹرنیٹیو کی ضرورت ہے، اور وہ تھرڈ آلٹرنیٹیو پھر ان کو پوسٹ ماڈرنزم کی شکل میں ملا. اور اس میں ایک مین فیچر یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا، جس طرح کہ کلاڈ لیوائے اسٹراؤس کہتے ہیں کہ 20th سینچری ہاررز، جتنے 20ویں صدی کے اندر ہم نے ہاربل چیزیں دیکھی ہیں، ٹوٹل وار، جینوسائڈ، کلونیلزم، تھریٹ آف نیوکلیئر انائلیشن، ور دا ریزلٹ آف ویسٹرن ہیومنزم. اوئے یہ تو بڑی دلچسپ قسم کی مگر پٹھی قسم کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہیومنزم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. دیکھیں مارکسسٹ کیا کہہ رہے تھے، مارکسسٹ کہہ رہے تھے کہ کیپٹلزم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہیومنزم کی وجہ سے ہوا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ انلائٹنمنٹ نے بہت ساری تبدیلیاں کی جو کہ رستہ کھولتی ہیں سوشلزم کی طرف. مگر کلاؤڈ لیوی اسٹراؤس نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ انلائٹنمنٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. All the tragedies we have lived through, first with colonialism, then with fascism, finally the concentration camps, all this has taken shape not in opposition to or in contradiction with so-called humanism, but I would say almost as its natural continuation. دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے. خاص طور پہ فیشزم کی ڈیولپمنٹ، نازیزم کی ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کی ہے کہ ہیومنزم کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں نہیں ہوئی، بلکہ کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہوئی. یہ بیسکلی اس کو انلائٹنمنٹ کے کھاتے میں ڈالنا ٹوٹلی غلط ہے. اگر یہ حقیقت ہوتی تو پھر گوئبلز یوں کیوں کہتا کہ ہم نے 1789 کو تاریخ سے مٹا دیا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، کیونکہ بیسکلی وہ اینٹی ہیومنسٹ اور اینٹی انلائٹنمنٹ موومنٹ تھی. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر بہرحال فوکو نے بھی یہ بات عام کرنی شروع کر دی. فوکو کہتا ہے ویسٹ سفرڈ فرام اے ہائپرٹروفی آف دی انٹلیکٹ بائی emphatically opting for the values of instrumental rationalism had systematically precluded other most distinguished value options. یعنی کہ جی ہم انسٹرومنٹل ریشنلزم کی طرف چلے گئے انلائٹنمنٹ کے دور کی وجہ سے، اور اس وجہ سے دوسرے ویلیو آپشنس کو ہم نے چھوڑ دیا. وہ دوسرے ویلیو آپشنس کیا تھے ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ فوکو نے کس طرح سے ایران کے ریولوشن کو بڑا اچھا سمجھنا شروع کر دیا اور خمینیزم کو بڑا سپورٹ کرنا شروع کر دیا. نیچے کے حوالے سے فوکو صاحب فرماتے ہیں کہ نیچے کی گریٹنس یہ تھی کہ ہی ٹرن دی ایسڈ باتھ آف کرٹیسزم اگینسٹ ریزن اٹ سیلف. ریزن واز کانسٹیٹیوشنلی اپوزڈ ٹو آل میٹافزیکل ڈوگما اینڈ فکسڈ آئیڈیاز. آئرونکلی دو ون انایگزامنڈ ڈوگما یٹ ریمینڈ ریزن اٹ سیلف. یعنی کہ ریزن نے باقی تمام چیزوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، مگر ریزن پر خود تنقید ریزن نے نہیں کی. یہ کام نیچے نہیں کیا. فوکو لکھ رہے ہیں ریزن ریمینڈ کنونسڈ آف اٹس اون امپارشیلٹی whereas all competing claims to truth were allegedly tainted by interest. Reason willfully concealed its own intrinsic prejudices and partisanship. یعنی ریزن نے یہ کہا کہ باقی سارے یہ ٹروتھ کلیمز جو ہیں وہ کسی مفاد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فوکو کہہ رہا ہے ریزن بذات خود ایک مفاد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس لیے ہمیں ریزن کو ہی بھول جانا چاہیے اور دوسرے ویلیو سسٹمز کی طرف دیکھنا چاہیے. فوکو لفظ استعمال کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں دا ساورن انٹرپرائز آف ان ریزن. ہمیں ان ریزن کی طرف جانا چاہیے. غور کیجئے مارکسزم ریزن کی فردر ڈیولپمنٹ ہے اور پوسٹ ماڈرنزم کہہ رہا ہے نہیں ہمیں ان ریزن کی طرف چلے جانا چاہیے. مگر فوکو بھائی جان ہمیں گول گول گھماتے رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر پاور ہر طرف ہے، آپ کے میرے درمیان بھی پاور ہے، ہر جگہ پاور ہے، اس کو کنٹیسٹ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کو ایمینسپیٹری پروجیکٹ، کلیکٹیو ایمینسپیٹری پروجیکٹ تو بھول جائیں، آپ کسی قسم کا کوئی ایمینسپیٹری پروجیکٹ بنا ہی نہیں سکتے. اور پوسٹ ماڈرنسٹ اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمینسپیٹری پروجیکٹ نہیں بنا رہے، ہم لوگوں کو آزاد کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو صرف سوال کر رہے ہیں. وہ سوال ہی کرتے گئے پچھلے 40 سالوں سے، کسی چیز کو انہوں نے حل ہی نہیں کیا. فوکو صاحب فرماتے ہیں ٹروتھ از اے تھنگ آف دس ورلڈ. ہاں جی، کو آبجیکٹو ایگزسٹنس اس کی نہیں ہے، اسی دنیا کے ساتھ وہ منسلک ہے. سسٹم آف آرڈرڈ پروسیجرز فار دا پروڈکشن، ریگولیشن، ڈسٹریبیوشن، سرکولیشن اینڈ آپریشن آف اسٹیٹمنٹس. یعنی ٹروتھ کی کوئی آبجیکٹو بیسس نہیں ہے، یہ ایک صرف نظام ہے، پروڈکشن کا بھی، ریگولیشن، ڈسٹریبیوشن کا بھی، جس کا اصل مقصد وہی ہے اقتدار حاصل کرنا، پاور حاصل کرنا. یہ وہی نیچے کی آرگیومنٹ ہے جو فوکو صاحب پیش کر رہے ہیں. فوکو سمجھاتے ہیں ٹروتھ از لنکڈ ان اے سرکولر ریلیشن ود سسٹمز آف پاور which produce and sustain it and to effects of power which induces and which extends it. وہی بات ہوگی کہ ٹروتھ کوئی ہے نہیں، سچائی کوئی ہے نہیں، بس ایک سسٹم آف پاور ہے، اس کے اندر مختلف لوگ کلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ سچ ہے وہ سچ ہے. اصل گیم تو ساری پاور کی ہے. all knowledge rests upon injustice. اوئے کیسی زبردست قسم کی بات. all knowledge rests upon injustice. there is no right, not even in the act of knowing, to truth or
foundation for truth, and that the instinct for knowledge is malicious, something murderous, opposed to the happiness of mankind. یعنی وہ لوگ جو کہ سچائی تلاش کر رہے ہیں وہ ایک malicious چیز کر رہے ہیں, وہ ایک murderous چیز کر رہے ہیں, قتل عام والی چیز کر رہے ہیں, اور اپنی خوشی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انسانیت کی خوشی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہی کاؤنٹر انلائٹنمنٹ والے آئیڈیاز نازیزم کے ذریعے آپ دیکھیں کہ کتنی کامنالٹی ہے ان آئیڈیاز کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ جب ریشنلٹی نہیں بچتی تو پھر آپ کے پاس ایک ہی بیسس بچے گا کسی آرگیومنٹ کو جج کرنے کا, اور وہ ہے اتھارٹی. کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے, کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, حقیقت کے قریب ہے یا دور ہے, ہم یہ دیکھیں گے کون بات کر رہا ہے. اور اگر ہمیں وہ بندہ پسند ہے, وہ ہمارے لیے اتھارٹی فگر ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آیت اللہ خمینی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک غریب مزدور ہو, مگر اگر ہمیں وہ پسند ہے, اس کی شناخت پسند ہے, تو پھر ہم اس بات کو قبول کریں گے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کو اچھا مانا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کو سچ مانا جائے گا, اس کو اچھا اس لیے مانا جائے گا کیونکہ اس سے وہ اوپر آئے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ غریب اوپر آ جائے تو جو بھی غریب بات کریں ہم اس کو پھر قبول کر لیں, تو شاید غریب اوپر آ جائے. یعنی کہ غریب کو سچائی کی ضرورت نہیں ہو اوپر آنے کی, بس جو بھی اس کا نیریٹو ہے, کہ اگر وہ غریب کا ہے تو وہ, اگر وہ عورت کا ہے, اگر وہ بلیکس کا ہے, ان لوگوں کا ہے جن کے خلاف نسل پرستی کی جاتی ہے, جس کا نیریٹو ہے اس کو اوپر کر دو تو شاید وہ اوپر آ جائے گا. بیکاز سچائی کی ضرورت نہیں ہے ریسزم کو, سیکسزم کو, کلاسزم کو ختم کرنے کے لیے. ہمیں سائنس اور آبجیکٹیو ٹروتھ کی ضرورت نہیں ہے, بس جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو اوپر کر دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اور انفیکٹ فوکو نے اسی بنیاد پہ یہ کہا کہ ایرانین ریولوشن نہ صرف ٹھیک ہے, یہ اینٹی ماڈرن بھی ہے, اینٹی ویسٹرن بھی ہے, اینٹی لبرل بھی ہے, اسی لیے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. فوکو صاحب ایرانینز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دے ڈونٹ ہیو دا سیم ریجیم آف ٹروتھ ایز آورس. بڑی ہی اورینٹلسٹ قسم کی بات ہے, مگر آگے سنیے. وچ اٹ ہیز ٹو بی سیڈ از ویری اسپیشل even if it has become almost universal. The Greeks had their own, the Arabs of the Maghreb have another, and in Iran it is largely modeled on a religion that has an exoteric form and an esoteric content. That is to say, everything that is said under the explicit form of the law also refer to another meaning. So, not only is saying one thing that means another not a condemnable ambiguity, it is on the contrary a necessary and highly prized additional level of meaning. It is often the case that people say something that on the factual level isn't true, but which refers to another deeper meaning, which cannot be assimilated in terms of precision and observation. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانینز جو ہیں ان کی زبان ہی اس قسم کی ہے کہ ان کی زبان میں کئی مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز نکل آتی ہیں, اس لیے ان کی وہ رجیم آف ٹروتھ ہی نہیں ہے, وہ سچائی کو تلاش ہی نہیں کر رہے. وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اسے 6 معنی نکل آتے ہیں, اور وہ کسی ایک معنی کی بات ہی نہیں کر رہے, وہ 6 کی بات کر رہے ہیں. وہ کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں, اٹرم پٹرم ساری کھچڑی بنی ہوئی ہے. ایرانینز تو سائنٹسٹ ہے ہی نہیں. کتنی اورینٹلسٹ قسم کی بات ہے, کیونکہ اگر آپ انفیکٹ اسلامک فلاسفی پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کے کہ زیادہ تر فلاسفرز اور سائنٹسٹ انفیکٹ پرشینز تھے جنہوں نے اسلامک فلاسفی کو اور اسلامک سائنس کو آگے بڑھایا. مگر فوکو صاحب نے کہاں پہ ایران کی تاریخ پڑھی ہو یا اسلام کی تاریخ پڑھی ہو کہ وہ یہ جانتے ہوں. آگے دیکھیں جی, ڈریڈا صاحب کہتے ہیں ایوری تھنگ از دا ٹیکسٹ. اوہ, یعنی کہ ریالٹی کچھ نہیں ہے, اصل میں سارا کچھ وہی ہے جو ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے, یا ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بولا گیا ہے. ڈیریڈا صاحب کہتے ہیں ریزن از اسینشلی اے میکنزم آف آپریشن. وہی بات ہوگی. ٹیکسچوئل کوہیرنس از اے کائمیرا. دا سینٹر ڈز ناٹ ہولڈ. دیر از نو اپسٹمولوجیکل فائنلٹی اور کلوجر. ایون اسٹرکچرلزم از لوگو سینٹرک. دیکھیں ساری باتیں وہی ہیں جو وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں کہ ریزن کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکسچوئل کوہیرنس نہیں ہے, ٹیکسٹ کے اندر آپ کوئی ایک معنی نہیں نکال سکتے, لینگویج بڑی فلوئڈ ہے, اس لیے آبجیکٹیوٹی اچیو نہیں ہو سکتی. مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ جینوسائڈ, ٹوٹیلیٹیرینزم, نیوکلیئر انائلیشن, انوائرمنٹل کیٹاسٹرفی, یہ سب چیزیں ہیومنزم کی وجہ سے ہیں. پروفیسر رچرڈ ایونز ڈیریڈا پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ سب کچھ صرف وہ ہے جو کہ لکھا ہوا ہے, تو پھر میس میٹر بھی صرف وہ ہے جو لکھا ہوا ہے. گیس چیمبرز آر ناٹ اے پیس آف ریٹرک. وہ یہ کہتے ہیں ریئلٹی ایگزسٹ آؤٹ سائڈ آف دا ٹیکسٹ. اس ریئلٹی کو ڈریڈا ماننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی فینومینولوجیکل بات آ رہی ہے کہ جو سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے وہی در حقیقت شاید کوئی ریئلٹی ہے, اس کے علاوہ کوئی ریئلٹی ہے ہی نہیں. یہی سلسلہ پھر ہمیں مختلف اور لوگوں کے ساتھ ملتا ہے. جان فرانسوا لیوٹارڈ لکھتے ہیں ریزن از کنسنسس ود ٹیرر. کنسنسس پیدا کر کے ٹیرر جب پیدا کرنا ہے تو اس کو ریزن کہتے ہیں. عقل جو ہے نا وہ صرف لوگوں کو اکٹھا کر کے ٹیرر کا کردار ادا کرتی ہے. ہینس جارج گڈائمر کہتے ہیں آل ٹروتھ کلیمز آر سچویٹڈ, پارشل اینڈ کنٹیکسچوئل. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹروتھ کلیمز جو ہے نا وہ صرف اپنے محدود
حلقے کے اندر درست ہو سکتے ہیں, اس سے باہر وہ سچ ہے ہی نہیں. The world is a socially constructed text. Reason is a fundamental source of tyranny and oppression. Discourse is a source of domination. یہ سب چیزیں ان کی رائٹنگ سے ہی میں اخذ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس بھی ایک ویسٹرن ایڈیالوجی ہے جو کہ ویسٹرن ہیومنزم پر بنیاد رکھتا ہے. ہمیں کلچرل ریلیٹیوزم کو اپنا لینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو, کلچرل ریلیٹیوزم کی آرگیومنٹ ینگ لوگوں کے اندر, لیفٹسٹ کے اندر کتنی کامن ہو چکی ہے. اسی طرح آپ جارج بٹائل کو دیکھیں جو کہ پوسٹ ماڈرن رائٹرز کے بڑے گرو سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں متھ کو دوبارہ پیدا کرو, مٹیریلزم کو ختم کرو, سیکولرزم کو ختم کرو, انڈیویجولزم کو ختم کرو, اور ریزن کے خلاف ان کی وسرل قسم کی تنقید ہے. اور وہ کہتے ہیں انسٹنکٹ کو واپس دوبارہ سے زندہ کرو. پھر گایاتری اسپیواک کہتے ہیں کین دا سبالٹن اسپیک, یعنی کہ جو سبالٹن گروپس ہیں, چاہے وہ LGBTQ ہو, چاہے وہ کلاس کے حوالے سے سبالٹن ہو, خواتین کے حوالے سے سبالٹن ہو, کاسٹ کے حوالے سے سبالٹن ہو, ان کا جو بھی نیریٹو ہے وہ آپ کو سائنٹیفکلی نہیں بھی کریکٹ لگتا تو وہی نیریٹو جو ہے ان کا حقیقی نیریٹو ہے, اس نیریٹو کو ہمیں قبول کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ بات کی وہ سائنٹیفکلی انکریکٹ ہے. اگین یہ وہی آرگیومنٹ ہے کہ آپ آئیڈینٹی آف دا اسپیکر کو پریولیج کر رہے ہیں سائنٹیفک کانٹینٹ آف دا اسپیچ کے اوپر. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ حقیقت سے دور ہے یا قریب ہے, وہ آبجیکٹیو ہے, وہ سائنٹیفک ہے, اس میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں. آپ کو دلچسپی ہے تو صرف اس چیز میں کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی شناخت کیا ہے. اور پھر ہمیں اس سلسلے میں نظر آتے ہیں جناب ایڈورڈ سعید صاحب, جن کی فلسطینیوں کے لیے جدوجہد تو نو ڈاؤٹ قابل داد ہے, مگر ان کی کتاب اورینٹلزم نے ایک پورے نئے فیلڈ کو پیدا کیا جس کو ہم پوسٹ کلونیل سٹڈیز کہتے ہیں. اور در حقیقت یہ پوسٹ کلونیل سٹڈیز پوسٹ ماڈرنزم کی ایپلیکیشن ہے ایک بہت ہی دنیا میں اور سرمایہ داری نظام کے ساتھ جڑے ہوئے اہم سوال کے اوپر, اور وہ ہے دا کوسچن آف نیشنل لبریشن, کہ تیسری دنیا اور کلونیل ورلڈ کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک تو لیننسٹ سلوشن تھا تیسری دنیا کے حوالے سے, اور وہ سلوشن یہ تھا کہ بھائی جان انقلاب کرنا ہے سرمایہ داری نظام کے خلاف, امپیریلزم کو اوور تھرو کرنا ہے. اب پوسٹ کلونیل سٹڈیز کا پورا ایمفسس ہے ایمبیولنس پہ, ہائبریڈیٹی پہ, سبالٹن نیریٹیوز پہ, اورینٹلزم پہ, ادرنگ پہ, ان چیزوں پہ. اس چیز پہ فوکس ہی نہیں ہے کہ کمبخت امپیریلزم کو ہم نے اپنی جڑوں سے کھاڑنا ہے, بلکہ وہ یہی کہتے ہیں ایمبیولنس سے مراد یہ, ہائبریڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے, جو بات کی جا رہی ہے وہ ملی جلی ہے, اس میں ایسٹرن بھی ہے, اس میں ویسٹرن بھی ہے, اس میں سبالٹن آئیڈینٹی بھی شامل ہے, اس کے اندر اورینٹلزم ہے کہ نہیں ہے, اس میں ادرنگ ہے, کس کو باہر نکالا گیا ہے. یعنی کہ بیسکلی پوسٹ ماڈرن میتھڈالوجی کو اس سوال پر اپلائی کرنا کہ تیسری دنیا کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا ہونا چاہیے, یہی بیسکلی پوسٹ کلونیل سٹڈیز میں ڈومیننٹ نیریٹو ہے. اس پہ بہت کچھ اور کہا جا سکتا ہے مگر ابھی میں نہیں کہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں بہت ساری کمپلیکسٹی بھی ہے. کئی مارکسسٹ بھی اب پوسٹ کلونیل سٹڈیز میں انٹر ہو چکے ہیں, اور پوسٹ کلونیل سٹڈیز کے اندر بھی پوسٹ کلونیل سٹڈیز کے حوالے سے بہت ساری ڈیبیٹ ہے. مگر بہرحال ان چیزوں پہ مجھے اعتراض ضرور ہے کہ نیشنل لبریشن کو آپ لنگوسٹک کیٹیگریز بائنریز ختم کر کے ممکن نہیں بنا سکتے. امپیریلزم کو آپ لفظوں کو چینج کر کے ختم نہیں کر سکتے. سیکسزم کو صرف آپ لفاظی تبدیل کر کے ختم نہیں کر سکتے. ریسزم کو صرف آپ لفظ تبدیل کر کے نہیں کر سکتے. جو ایکچوئل ہیومن ریلیشنز ہیں جو صرف لینگویج میں ایگزسٹ نہیں کرتے, اکانومی میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, پالیٹکس میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے فیملی ریلیشنز میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ لینگویج سے کاز نہیں ہوتے, لینگویج میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں ضرور, اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ نیریٹیوز ان کو ری انفورس کرتا ہے, یہ بھی کریکٹ ہیں, مگر ان کے کازز صرف اور صرف لینگویج میں ریڈیوس کر دینا یہ ٹوٹلی انکریکٹ قسم کی بات ہے. اور یہی انکریکٹ قسم کی بات کا نتیجہ یہ ہے کہ سارے کا سارا فوکس اس چیز پر ہے کہ لنگوسٹک بائنریز ختم کر دی جائیں, جبکہ جو ریئلٹی ہے ریسزم کی, سیکسزم کی, کلاس ایکسپلائٹیشن کی اور نیشنل اپریشن کی اور امپیریلزم کی, اس کی اکنامک, پولیٹیکل اور دوسری ریئلٹیز کو ٹوٹلی پوسٹ ماڈرن ایکٹیوسٹ نیگلیکٹ کرتے ہیں. پوسٹ ماڈرنسٹ رائٹرز یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو کوئی پالیٹکس آف ایمینسپیشن کر ہی نہیں رہے. اگر آپ پالیٹکس آف کلیکٹیو ایمینسپیشن یا ایون انڈیویجول ایمینسپیشن نہیں کر رہے تو آپ کیا آفر کرتے ہیں؟ ڈیریڈا صاحب کہتے ہیں ڈفرانس, یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فرق ہے ہمارے اندر اس کو ہم سیلیبریٹ کریں. فوکو صاحب کہتے ہیں ٹرانسگریشن, کہ جو حدود قائم کیے گئے بس ان حدود کو ہم توڑتے پھریں تو بڑے خوش ہوں گے. ڈیلویز اور گتاری کہتے ہیں اسکیزوفرینیا, پاگل پن, یہ ریشنلٹی کو چھوڑیں آپ.
اس ساری چیز کا نتیجہ یہ ہے کہ اس شناخت کی سیاست نے ایک نارسسسٹک لائف سٹائل پیدا کی ہے, ایک نیول گیزنگ پیدا کی ہے کہ میں اور میری شناخت سب سے ضروری ہیں. کسی قسم کے ایسے پروجیکٹ کو جس کے اندر ڈھیر سارے لوگ شامل ہو کے آزادی کے لیے جد و جہد کریں, اس کو وہ ٹوٹلی ڈسٹروائے کر دیتا ہے, ایک نیا قسم کا اسینشلزم پیدا کر دیتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی شناخت ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, حقیقت بھی اہمیت نہیں رکھتی. اور کیونکہ آپ کی شناخت کوئی ایک شناخت ہے نہیں, تمام لوگوں کی شناختیں مختلف ہیں, تو پھر تمام لوگ ان مختلف شناختوں پر ایک دوسرے سے بھی لڑتے جھگڑتے رہیں. کسی ایک ٹارگٹ کے خلاف جدوجہد نہیں ہوگی بلکہ عوام آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے گی. پروفیسر اسٹینلی فش کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم ریلیوز می آف دی آبلیگیشن ٹو بی رائٹ. مجھے یہ ضروری نہیں کہ میں ثابت کروں کہ سچ ہے یا نہیں. اینڈ ڈیمانڈز اونلی دیٹ آئی بی انٹرسٹنگ. صرف یہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے یا مجھے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی میں کوئی دلچسپ قسم کی نئی بات کروں. یہ وہی بات ہے جو نیچے نے کہی تھی, لائف ایز این آرٹ. اور ایک ڈیزیز آف نان ججمنٹلزم اس کو پیدا کر دیتا ہے. جب آپ شناخت کی سیاست کو قبول کر لیں گے اور کہیں گے میں بڑا نان ججمنٹل ہوں, میں تو ہر چیز کو قبول کرتا ہوں, تو ایکچولی آپ اپنے ریزن کو پیرالائز کر دیتے ہیں. آپ کسی چیز کے بارے میں سائنٹیفکلی سوچ ہی نہیں سکتے, سمجھ ہی نہیں سکتے, اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تحریک کو بھی پیرالائز کر دیتے ہیں اور ایٹمائز کر دیتے ہیں ان مختلف شناختوں میں جن کے حوالے سے آپ نے ساری اپنی میتھڈولوجی قائم کی ہے. اب دیکھیں پوسٹ ماڈرنسٹ کے کئی اسکینڈل نکلے. موریس بلانچوٹ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی پرو فیشسٹ اور اینٹی سیمیٹک جرنل کمبیٹ میں لکھتا تھا. پال ڈیمان کے بارے میں لکھا کہ اس نے 200 سے زائد آرٹیکل نازیز کے لیے لکھے جس میں اس نے یہ کہا کہ یہودیوں کو مارو. ہائیڈگر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو نازی پارٹی کا ممبر تھا. تو نہ صرف پوسٹ ماڈرنسٹ نے نازیز سے لیا بلکہ خود بھی وہ نازیز کے ساتھ جڑے رہے. اب میں نے آپ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ پوسٹ ماڈرنزم کی انٹلیکچوئل جینیالوجی کیا ہے. میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھایا کہ پوسٹ ماڈرنزم کی آنٹولوجی اور اپسٹمولوجی بنیاد رکھتی ہے فلسافیکل سبجیکٹیوزم پر, اور اس فلسافیکل سبجیکٹیوزم کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کا مین نعرہ تھا انلائٹنمنٹ کے خلاف. وہاں سے یہ فیشزم میں آیا اور فیشزم نازیزم کے ذریعے خاص طور پہ نیچے اور ہائیڈگر کے ذریعے یہ مزید آگے پوسٹ ماڈرنسٹ میں گیا, اور اس نے تمام اس سیاست کو جو کہ ایمینسپیشن کی طرف جا رہی تھی نیست و نابود کر کے اسپیگیٹی بنا دیا, توڑ دیا بری طرح سے شناخت کی سیاست کی بنیاد پہ. تو پوسٹ ماڈرن کنڈیشن در حقیقت لیٹ کیپٹلسٹ امپیریلزم میں یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ساری زندگی اپنی اپنی شناخت کی بنیاد پہ لڑتے رہیں جب تک کہ ایز دے سے ان انگریزی دا کاؤز کم ہوم. مگر اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ ایک ایمینسپیٹری پروڈکٹ چاہتے ہیں تو مارکسزم اس سے بالکل مختلف چیز ہے. مارکسزم اول تو یہ کہتا ہے کہ ہم سائنس پر قائم ہیں, ہم سائنٹیفک انالیسس آف سوسائٹی کر رہے ہیں. مارکسزم دوسرا یہ کہتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اکثریت کا استحصال ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی اقلیت ان کی محنت کی اور ان کے محنت کی پھل کی بنیاد پر اپنا منافع, اپنا سود اور اپنا انٹرسٹ اور کرایہ رینٹ وغیرہ اس محنت کش طبقے سے استحصال کر کے کھینچتی ہے, ان کا فائدہ اٹھاتی ہے. اور اس استحصالی طبقے کے خلاف آپ نے جد و جہد کرنی ہے. یہ جد و جہد صرف لفاظی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آپ کو محنت کش طبقے کو آرگنائز کرنا ہوگا, اکٹھے کرنا ہوگا, ٹریڈ یونینز بنانے ہوں گے اور تنظیمیں بنانی ہوں گی, پولیٹیکل پارٹی بنانی ہوگی, اور پھر سیاسی اقتدار حاصل کرنا پڑے گا. صرف ایک ہی طبقہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے, باقی تمام لوگوں کو بھی آزاد کر سکتا ہے, اور وہ طبقہ وہ ہے جو کہ ترقی یافتہ ذرائع پیداوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یعنی کہ جو کہ جدید صنعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو کہ پیداوار ایسی کر سکتا ہے جو کہ سرمایہ داری نظام کو بھی شکست دے سکے, اور وہ ہے صرف اور صرف پرولٹیریٹ کلاس. پیزنٹ کلاس نہیں یہ کام کر سکتی کیونکہ پیزنٹ پروڈکشن ٹوٹی پھوٹی اور ان سائنٹیفک بنیاد پہ اور بیکورڈ موڈ آف پروڈکشن پہ ہوتی ہے. کسان طبقہ مزدور طبقے کا ساتھ دے سکتا ہے مگر مزدور طبقے کا کردار نہیں ادا کر
सकता, اور پیٹی بورژوا طبقہ یا بورژوا طبقہ یا کوئی اور طبقہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہے گا، کیونکہ ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں. صرف اور صرف وہ طبقہ یہ کام کر سکتا ہے جو ترقی یافتہ ذرائع پیداوار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اس طبقے کے نمائندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک ویژن پریزنٹ کر سکیں سماج کے سامنے کہ جو کمپریہنسولی ورلڈ ویو کے تحت ایک سائنس کے ذریعے سماج کے مسائل بھی حل کر سکے اور دوسرے طبقات کو اپنے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک نئے سماج کی، یعنی کہ ایک سوشلسٹ سماج کی تشکیل کر سکے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے، مگر یہی در حقیقت مارکسسٹوں کا تاریخی فریضہ ہے. اس لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ پوسٹ ماڈرنزم اور مارکسزم کی بنیادی میتھڈالوجی کے اندر، آنٹولوجی کے اندر، اپسٹمولوجی کے اندر، میتھڈالوجی کے اندر، پولیٹکس کے اندر، ہر چیز کے اندر بنیادی اختلاف ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم کو بیسکلی رولنگ کلاس نے سپورٹ ہی اسی لیے کیا کیونکہ وہ مارکسزم کو توڑنا چاہتی تھی، کیونکہ مارکسزم ڈائریکٹلی ان بلینئرز، ٹریلینئرز اور ان کی ریاست کے خلاف ہے جو کہ مزدوروں کا استحصال کرتی ہیں. ان کو توڑ کے اسپگیٹی بنانا تاکہ عوام جو ہے اپنی اپنی شناخت کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ لڑتے رہے، یہ ہے در حقیقت پوسٹ ماڈرنزم کا اصل تاریخی کردار. تھینک یو سو مچ.